السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ. چلیے اللہ کا نام لے کر اپنی آج کی کلاس کو شروع کرتے ہیں. آن لائن اور آن سائٹ ایک ساتھ رن کرنا ہو تو پھر اسی طرح میراتھن ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنتہ الی یوم الدین. اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. الحمدللہ ہم نے سورۃ لقمان میں اپنا کل کا جو سیشن کمپلیٹ کیا تھا اس میں ہم نے آیت نمبر 4 آلموسٹ مکمل کر لی تھی. آیت نمبر 4 کا بس ایک پوائنٹ رہ گیا ہے جس کو کور کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ آیت نمبر 5 کو شروع کریں گے. ہم نے کل یؤتون الزکاۃ پر بات کی تھی اور کافی تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے مجھے امید ہے کہ جتنی ہم نے گفتگو کی اس سے آپ کو تھوڑا بہت عمل کی کلیئرٹی مل گئی ہوگی. ہم نے کل دیکھا تھا کہ جتنے بھی ٹرمینالوجیز کے پوائنٹ آف ویو سے صدقات قرآن میں مینشن ہوئے ہیں وہ میجرلی 3 کے انڈر آتے ہیں، جس میں ہم نے زکوٰۃ المال دیکھا تھا، زکوٰۃ الفطر دیکھا تھا اور ہم نے نفلی صدقات کو الصدقات کی ٹرم میں دیکھا تھا. پھر زکوٰۃ کس روٹ ورڈ سے ہے اس کے میننگز آپ کے سامنے رکھے تھے اور زکوٰۃ کی امپلیکیشن یعنی کہ زکوٰۃ المال کی امپلیکیشن کس طرح سے 2.5% آپ کی سیونگ پر ہوتی ہے اس پر ہم نے بات کی تھی. پھر اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے ان میں سے 2 مصارف، ایک غرباء کا اور ایک مساکین کا ہے. ان دونوں کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کس طرح سے کسی غریب یا مسکین کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ زکوٰۃ اپنی ساری کی ساری کسی ایک کو ہی دیں. بہتر ہوتا ہے کہ آپ بے شک اس کو اسٹیگر کر دیں. ہاں کسی کو زکوٰۃ اس طرح سے آپ دے رہی ہیں کہ اس وقت اس غریب کو بیوہ ہے اور اس کا گھر گر گیا ہے، اس وقت آپ کی ساری زکوٰۃ ایک جگہ لگ جاتی ہے تو الحمدللہ کسی کا چھت اور سایہ بن جائے گا. ادروائز آپ زکوٰۃ کو مختلف حصوں میں مختلف مصارف میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے الحمدللہ اس آیت کو جو ہے وہ آخری حصے کے اندر بھی شروع کر دیا تھا جہاں پر اللہ تعالیٰ نے محسنین کا ایک انٹلیکچوئل فریم آف مائنڈ بتایا ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ پر ہم نے بات شروع کی تھی اور یقین کس قسم کی قلبی کیفیت ہوتی ہے اس پر ہم بات کر رہے تھے. انشاءاللہ یہیں سے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتی ہوں. تو کل آپ کے سامنے آپ کو اتنا بتا دیا تھا کہ انتہائی درجہ یقین کا ہوتا ہے اور ابتدائی درجہ بیسک ایمان جس کو آپ بیلیف کہتے ہیں اس کا ہوتا ہے. یعنی کہ کلمہ گو کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کوئی نہ کوئی ایمان کی کیفیت رکھتا ہے. جب وہ ایمان کی کیفیت یقین میں کنورٹ ہوتی ہے تو پھر انسان محسن بننے کی طرف اور عمل میں تیزی سے دوڑنے کی طرف آتا ہے. اسی حوالے سے آپ کو میں نے سورۃ الانعام کی آیت بتائی تھی، آیت 162، جس میں آیا تھا کہ انسان کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا نماز پڑھنا، اس کی قربانی سب اللہ کے لیے خاص ہو جائے. تو جب ہم یہاں تک آتے ہیں اس یقین کے ہائیسٹ ایمان کے گریڈ کو دیکھتے ہیں تو کلاسیکل اسکالرز میں ایک اسکالر کی سینگ آتی ہے اسی یقین کے لیے. وہ کہتے ہیں اذا حلت ہدایت قلبا نشطت فی العبادت ارضاہ. جب انسان کے دل میں ایمان یقین کی کیفیت تک ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے جوارے یعنی کہ اس کے لمبس اس علم پر رسپونڈ کرتے ہیں. یہ وہی کیفیت ہے جس میں صرف انفارمیشن نہیں ہوتی آپ کے پاس بلکہ اس انفارمیشن کے اوپر عمل بھی موجود ہوتا ہے. بیسیکلی جو ہم تہجد میں دعا مانگتے ہیں، جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
تہجد کی مسنون دعا سنی ہوگی اور ایم شور آپ کے پاس کتابوں میں موجود ہوگی جس میں الفاظ آتے ہیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ حق ہے، انبیاء حق ہیں. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو اصل میں آپ اپنے ایمان کو یقین میں کنورٹ کرتے ہوئے محسوس کر سکتے ہیں، اور اسی کیفیت سے محسن گزرتا ہے. اب اس دور کے محسنین کو دیکھیں جو کہ صحابہ کا دور تھا جب مکی دور میں قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے، اور اگر آپ اسی حصے کے حساب سے آخرت پر یقین کی بات کریں، اس لیے کہ آیت 4 کا آخری جملہ ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہی لوگ وہی بہترین یقین رکھنے والے ہیں. قریش اس قوم میں سے تھے کہ ان کے ساتھ سائملٹینیسلی جتنی اقوام بھی دنیا میں اس وقت موجود تھیں، چاہے وہ مشرکی کیوں نہیں تھے، ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر کسی نہ کسی قسم کا آخرت کا کانسیپٹ ضرور تھا، چاہے وہ آخرت کا کانسیپٹ ڈسٹارٹیڈ تھا لیکن تھا ضرور. واحد قریش ایک ایسی قوم تھے جن کے اندر آخرت کا کانسیپٹ بالکل ختم ہو گیا تھا. وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا نہیں ہے، مرنے کے بعد کوئی دوبارہ اٹھ نہیں سکتا، جبکہ ہڈیاں ساری ڈیکمپوز ہو جاتی ہیں. تو قریش کے لیے آتا ہے کہ قریش آخرت کے لیے بالکل کمپلیٹلی بلینک اور بلائنڈ تھے، ان کو بالکل کوئی آئیڈیا اور ان کا کوئی ڈاگما اور کریڈ نہیں تھا آخرت کے بارے میں. اب اس قوم کے اندر سے ہی چند لوگ اٹھتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اور پھر اپنے ایمان کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ مشرک سے مسلم بنتے ہیں، مسلم سے مومن بنتے ہیں، مومن سے متقی بنتے ہیں، اور پھر متقی سے محسن کے درجے پر آ جاتے ہیں. تو آپ کو ان کا ٹرانسفارمیشن سٹیپس میں نظر آ رہا ہے. یعنی ایمان کا بڑھنا یہ انسان کی زندگی میں مختلف سٹیپس کے ساتھ ہوتا ہے. اوور نائٹ کوئی بہترین انسان، کوئی ولی اللہ، کوئی اوور نائٹ محسن نہیں بن جاتا. اٹس اے لائف لانگ پروسیس. آپ کو کانسٹنٹلی اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ، تعلیمات کے ساتھ، عمل میں آگے بڑھنے کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے. پھر کہیں جا کر آپ کا ایمان جو ہے وہ محسن یا یقین کے درجے تک پہنچتا ہے. تو یہ جو قریش میں موجود صحابہ کرام جن کو آپ مہاجرین کہتی ہیں، یا پہلی نسل جن کو آپ انصار بھی کہتی ہیں، ان کے لیے آخرت پر یقین رکھنا، اور ایسا یقین رکھنا کہ ان کو آخرت اپنی آنکھوں سے نظر آنے لگ جائے، یہ آسان چیز نہیں تھی. بالکل جیسے آج آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے اپنے خاندان میں اپنی اپنی پوزیشن اور اپنا اپنا کردار دیکھیں، اور آپ سے یہ کہا جاتا ہے کہ جبکہ آپ کے دین میں، آپ کے خاندان میں بالکل دین اس طرح سے پریکٹس نہیں ہو رہا، بیئر منیمم کے علاوہ، تو آپ کہتی ہیں کہ اٹس آلموسٹ امپاسبل ان مائی فیملی. یا آپ اپنی ذات کو دیکھتی ہیں، آپ کہتی ہیں جہاں میں عمل میں اس وقت کھڑی ہوں، میرے لیے بہت سے وہ قدم اڈاپٹ کرنا بالکل امپاسبل ہے، میں کر ہی نہیں سکتی. میں کتنی بھی ٹرانسفارمیشن کی بات کروں، میں اس سٹیج تک آ نہیں سکتی. تو آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اگر صحابہ کرام جیسے لوگ بھی مشرک سے محسن بن سکتے ہیں، وہ جن کا کوئی آخرت کا کانسیپٹ نہیں تھا، ان کے لیے بھی آخرت ایسی ہو گئی کہ جیسے وہ اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان ایمان کو بڑھاتے بڑھاتے اس لیول تک آ سکتا ہے کہ وہ جس کو امپاسبل سمجھتا ہے اس کو پاسبل کر کے دکھا دے. اس لیے کہ اللہ نے آپ کے اندر جو پوٹینشیل رکھا ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے. اگر اللہ نے آپ کو مسلم بنایا ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو قرآن کے سامنے بیٹھنے کی توفیق دے دی ہے، اٹس یور ہڈن پوٹینشیل جس کو اللہ باہر لانا چاہتا ہے. آپ میں ایمان کی طاقت بھی ہے، ایمان کو یقین میں کنورٹ کرنے کی طاقت بھی ہے، اور آپ کو اپنے عمل میں صحابہ کرام جیسے راستوں کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت بھی ہے. ہم نہیں جانتے اپنا تھریش ہولڈ کتنا تھریش ہولڈ ہے. نہ تو غم کو برداشت کرنے کا تھریش ہولڈ آپ کو معلوم ہوتا ہے، نہ ہی نیکی میں آگے بڑھنے کی ہمت کا تھریش ہولڈ آپ کو معلوم ہوتا ہے. رب جانتا ہے، اور رب نے کہا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. تو آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ اپنے اس ایمان کو یقین کی کیپیسٹی میں لے جائیں، اور آپ کو بھی آخرت آج ایسے ہی نظر آئے جیسا کہ صحابہ کرام کو نظر آتی تھی. پھر ایک فائنل ایکسپلینیشن جو کلاسیکل اسکالرز دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ سورۃ البقرہ کی آیات سے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 4 سے سورۃ لقمان کی آیت نمبر 4 کا کمپیریزن کریں
تو آلموسٹ ملتے جلتے الفاظ سورۃ البقرہ میں بھی آئے ہیں آیت نمبر 4 میں. وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہاں پر صرف ایک لفظ کا ایڈیشن ہے سورۃ لقمان میں وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو یہ 2 مرتبہ ہم آیا ہے، یعنی ایمفسس ان لوگوں پر ہے جو محسن ہیں. نہ اس وقت ایمفسس آخرت پر ہے، نہ اس وقت ایمفسس یوقنون پر ہے. سورۃ لقمان میں ڈبل ایمفسس محسنین کے اوپر کیا گیا ہے، یعنی اللہ کو محسن بہت بلوڈ ہوتے ہیں، اللہ کو محسنین بہت پیارے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانیاں دے رہے ہوتے ہیں. کوئی آپ کے لیے جان نچھاور کرنے والی محبت کے لیول پر آ جاتا ہے، وہ آپ کا پیارا ہو جاتا ہے. تو جب اللہ کے بندے اللہ کی محبت میں قربانیاں بھی دیتے ہیں، مشکلات بھی جھیلتے ہیں، اللہ کی خاطر لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، اپنی انا کو پیچھے کر دیتے ہیں، عبادات میں اپنی ذات اور خواہشات کو پیچھے کر دیتے ہیں، شریعت کو مانتے ہیں تو دنیا کے پیچھے نہیں دوڑتے، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، تو اللہ کو بھی ان پر بہت پیار آتا ہے. تو ابن عاشور نے اس تفسیر کو اس طرح سے مینشن کیا ہے اپنی کتاب میں، کمپیریزن کرتے ہوئے سورۃ بقرہ اور سورۃ لقمان کا. وہ کہتے ہیں جو 2 مرتبہ یہاں ہم کی ضمیر آئی ہے بیسیکلی محسنین کو انکریج کرنے کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے عربی زبان میں جو ہم آتا ہے یہ پلورل ہے، جمع مذکر کا کانجوگیشن شو کرتا ہے. تو اس کا ترجمہ اگر آپ بالکل عربی کے قریب جا کر کرتے ہیں تو ہوتا ہے وَهُمْ، اور وہ سب، بالآخرتی، آخرت پر، ہم یوقنون، وہ سب ہی یقین رکھتے ہیں. حالانکہ پہلے بھی وہ سب آ گیا، لیکن یہ ڈبل ایمفسس کیا بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کو ڈبل ہیوی کیا ہے، ان کا ایمان یقین بدلا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آتا ہے قرآن میں، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا بالکل ارلی وقت نہیں تھا کہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دینا شروع کی تھیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے ایک دور میں، جب ابراہیم علیہ السلام کافی میچورٹی گین کر چکے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ مجھے دکھائیے آپ مردوں کو زندگی کیسے دیتے ہیں، کیف تحیی الموتی، اللہ آپ مردے کو زندگی کیسے دیتے ہیں. تو اللہ نے سوال کیا تھا کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ تو ان کا جواب کیا آیا تھا؟ مفہوم یہی آتا ہے، ایمان ہے، بس میں دل کی تسلی اور دل کا یقین چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بھی یقین مختلف کیفیت کا ہوتا ہے. کبھی ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ آپ کے اندر ہمت کم ہے، ایمان کم ہے. کبھی ہو سکتا ہے آپ کے اندر آپ کو خود طاقت، انرجی، عمل میں دوڑنے کی صلاحیت محسوس ہو. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس، یہ فلکچویشن از نارمل، اور یہ بڑھتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. یہ آپ کے تھریش ہولڈ کو ایمان کے اور یقین کے بڑھاتی ہے جتنا آپ اللہ کے کلام کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ رکھتے ہیں. تو جتنا علم آتا جاتا ہے، جتنا آپ یقین کو عمل میں کنورٹ کرتے جاتے ہیں، نہ صرف آپ کی نماز خوبصورت ہوتی ہے، نہ صرف آپ کی زکوٰۃ کی ادائیگی مکمل احسان کے ساتھ ہوتی ہے، آپ اپنی زندگی کا ہر عمل اس یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ آخرت میں اس کا بہترین ریوارڈ انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. یہ آیت نمبر 4 تک کی ان ڈیپتھ اسٹڈی تھی. آیت نمبر 5 میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنٹینیویشن ہے اسی ٹاپک کی جس ٹاپک میں محسنین کا ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن پر بہترین عمل کرنے والے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو بہترین سکسیس ریسیو کرنے والے ہیں، جو بہترین فلاح پانے والے ہیں. أُولَئِكَ عَلَى ھُدًى مِّن رَبِّهِمْ، یہ پڑھ کے کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ تو آلریڈی گاڈ گفٹڈ چنے ہوئے لوگ ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان کو چن لیا کہ اللہ ان کو ہدایت دے گا. تو اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی تو کیا ہو گیا، میرا تھوڑی کوئی قصور ہے، میرے اوپر بلیم کیوں آئے گا، میں کیوں جہنم میں جاؤں، اس لیے کہ ان کو تو اللہ نے چوز کیا تھا، ان کو اللہ نے پک کیا تھا. دیٹس اے نارمل ٹینڈنسی آف انڈرسٹینڈنگ قرآن بائی اسٹیئنگ ایٹ دا سپرفیشل لیول. لیکن اگر آپ آیات کا ربط اور نظم دیکھیں تو پیچھے جو کانٹیکسٹ چل رہا ہے، پہلے ان کی ہمت تھی، پہلے ان کے قدم تھے، پہلے محسنین کی قربانیاں تھیں، پہلے محسنین کا آگے بڑھ کر ایمان کو یقین میں بدلنا تھا. انہوں نے قرآن کے سامنے آ کر بیٹھنا پسند کیا تھا، انہوں نے ہدن کو اڈاپٹ کیا تھا، انہوں نے نیت اور ارادہ کیا تھا کہ وہ اس کتاب حکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی طرف قدم بڑھائیں گے. تو ان کا نیت، ان کا ارادہ، ان کی ایفرٹ، یہ محسنین کے عمل تھے.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم. تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ گاڈ گفٹڈ ہے، مجھے نہیں ملی ہدایت تو اللہ کا قصور، نعوذ باللہ، میرا قصور نہیں ہے، یہ لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہے. محسن اپنا چاہت کا لیول اپنے رب کو شو کرتا ہے. کیا کہتا ہے آپ کو حدیث قدسی کا معاملہ، جس کا مفہوم آتا ہے کہ آپ ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ 10 قدم، 2 ہاتھ 2 فرلانگ آپ کی طرف آتا ہے. تو پہلا قدم آپ کا ہوگا، چاہت آپ کی ہوگی. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، اللہ نے آپ کو فطرت دی ہے، اللہ نے آپ کو ریسورسز دے دیے. قرآن آپ کے کان پر پڑے اور آپ کی فطرت سے کنیکٹ ہو جائے اور آپ کا دل چاہے کہ آپ اس کو جانیں، یہ آپ کا پہلا قدم ہے. یہ آپ اٹھائیں گی، اس کے بعد اللہ آپ کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا. پھر وہ رب ہوتا ہے جو آگے بڑھنے والوں کے لیے آسانیوں کے دروازے کھولتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں اولئک ھم المفلحون، جو فلاح پانے والے ہوتے ہیں، جو اصل میں کامیاب ہوتے ہیں. امام ابن القیم الجوزی نے اپنی کتاب میں، امام ابن القیم الجوزی کی ایک کتاب ہے الفوائد، انہوں نے اپنی اس کتاب میں یہ جو فلاح کا لفظ آیا ہے، عربی میں کامیابی کئی طرح سے آتی ہے. آپ کو فوز بھی کامیابی کے لیے ملتا ہے، فوز کبیر قرآن میں آتا ہے، لیکن یہ جو فلاح کی کامیابی ہوتی ہے یہ الٹیمیٹ سکسیس ہوتی ہے. یہ الٹیمیٹ سکسیس ایسی ہوتی ہے کہ اس میں انسان کے دنیاوی لحاظ سے کامیابی کے ڈیفینیشنز نہیں ہوتے، اس میں انسان کے ڈیفینیشنز بالکل بدل جاتے ہیں. جس چیز کو دنیا کامیابی سمجھتی ہے، محسن کے لیے وہ چیز کامیابی نہیں ہوتی. جس چیز کو دنیا کا فلاح کہتی ہے، محسن کے لیے اس کے پیرامیٹرز بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. تو امام ابن القیم الجوزی نے اس فلاح کو، جو یہاں آیت نمبر 5 میں مینشن ہوئی ہے سورۃ لقمان کے، انہوں نے اس کو باب الفلاح کو باب التوفیق کا نام دیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ محسن کو ملنے والی توفیق ہوتی ہے. یعنی ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ اللہ کی طرف سے نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کے نیک بندوں کے لیے توفیق ہوتی ہے، یعنی آپ کو عمل کی توفیق مل جاتی ہے. اگر آپ کو پچھلے سارے کانسیپٹس یاد ہیں تو آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ ہدایت سے اپنے آپ کو اٹیچ کر کے رکھتی ہیں تو اللہ کی رحمت اس کتاب کے ساتھ جڑنے سے یہ ہوتی ہے کہ آپ کے لیے نیکیوں پر عمل کرنے کے دروازے کھلتے جاتے ہیں. آپ کو ایسے حالات وہ رب دیتا ہے کہ آپ کے لیے نیکی پر عمل کرنے کا موقع کلیئر ہو جاتا ہے، obvious ہو جاتا ہے، ویزیبل ہو جاتا ہے. یہ ہے فلاح پانے والے. اب جو ہماری ایکسپلینیشن ہے انشاءاللہ وہ ہے فلاح کا کانسیپٹ. اس کو ہم سمجھ لیں کہ قرآن نے جس چیز کو فلاح یا سکسیس کہا ہے ایز کمپیئر ٹو فوز، اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیں اس وقت ہم دنیا کے جس پیٹرن کو دیکھ رہے ہیں، آج ہم دنیا جس کو گلوبل ولیج کہتے ہیں، یہاں پر جو سکسیسفل ہونے کے لیے ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، یا جو سکسیسفل ہونے کی ڈیفینیشنز ہیں، یا جو سکسیسفل ہونے کے طریقہ کار ہیں، وہ ہر اسٹریٹا تک پہنچ چکے ہیں مور اور لیس. اور دنیا کی کامیابی کے جو پرنسپلز ہیں وہ بہت حد تک ایک ہی جیسے ہیں. یعنی دنیا جس چیز کو کامیابی کہتی ہے وہ آپ کو مور اور لیس ایک ہی طرح ملیں گے. یعنی آپ کو اگر میں یہ کہوں کہ آج کل ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر میں یہ کہتی ہوں کہ آج کل ہر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو یہ بالکل اس وقت کا سیناریو یہی ہے. ایوری بڈی از ولنگ کہ وہ ایک سکسیسفل انسان کہلائے، اس لیے کہ آپ کو اپنے آس پاس لائف کوچز ملتے ہیں جو آپ کو کامیابی کے گر سکھاتے ہیں. آپ کو پروفیشنل کوچز ملتے ہیں جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے کریئر میں کس چیز کو پرسو کرنا چاہیے بائی کیپنگ یور پرسنالٹی ان دیئر مائنڈ سیٹ. آپ کو آج کل اپنے آس پاس جو ہیں وہ بہت سے پروفیشنل کوچز کے ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ایسے سائیکولوجیکل کوچز ملتے ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ آپ بہترین طریقے سے اپنی دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزار سکیں. اگر آپ ان کوچز کی بات نہ بھی کریں، اور اگر میں آپ کو سمپل ایک بات کہوں کہ اگر آپ کو گیج کرنا ہے کہ کیا آج کل ہر کوئی کامیابی کے پیچھے دوڑتا ہے، تو جس مائنڈ سیٹ سے آج کل کے والدین اپنے بچوں کے لیے اسکول سسٹم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، میجورٹی آف دا پیرنٹس، سب کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ کا کرائیٹیریا اپنے بچوں کی اسکولنگ کے پوائنٹ آف ویو سے الگ ہو، لیکن میجورٹی آج کل اوور آل جو ماں باپ کا ایک حال ہے جس میں وہ اپنے بچوں کی اسکول سسٹم کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، کیا ذہن میں رکھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں؟ آخرت کی کامیابی یا دنیا کی کامیابی؟
میجورٹی آف دا مائنڈ سیٹ آف پیرنٹس، ہم اپنے بچوں کے لیے اسکولز وہ والا سلیکٹ کرتے ہیں یا اسکول سسٹم وہ والے پک کرتے ہیں جہاں ہمارے ذہن میں ان کے لیے دنیا کی کامیابی ہوتی ہے. یعنی اس وقت سناریو دنیا کا یہ ہے، ہر کوئی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام شاید بہت کم لوگ ہیں آٹے میں نمک کے برابر جن کو کامیابی کی اصل ڈیفینیشن معلوم ہے. کامیابی کے اگر آپ اس وقت اسٹیگر کر کے سمجھنا چاہیں، کچھ لوگوں کے لیے کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس بہترین دنیا کی یونیورسٹی کی ڈگری آ جائے. کچھ لوگوں کے لیے کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ان کو بہترین سے بہترین ملٹی نیشنل میں بہت اچھی بہترین پوسٹ کی جاب مل جائے. کچھ لوگوں کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس بہت سی مال و دولت آ جائے. کچھ لوگوں کی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے بچے اسی طرح فلرش کرنے لگ جائیں جیسا کہ انہوں نے پلان کیا تھا. بس یہ ان کی سکسیس ہے. لیسو بہت چھوٹی جگہ پھینکا انہوں نے اپنا. کچھ لوگوں کی کامیابی صرف اتنی یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کا یوٹیوب چینل ہے تو ان کے سبسکرائبر سب سے زیادہ ہوں، تو وہ بار بار اپنا یوٹیوب چینل اور کسی اور کا یوٹیوب چینل چیک کرتے رہتے ہیں. یا وہ لوگ، وہ خواتین جو انسٹاگرام پہ بزنس کر رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی بہت فکر ہوتی ہے کہ ہمارے سبسکرائبرز جو ہیں ہماری کمپیٹنٹ بزنس وومن کے ساتھ کم ہو رہے ہیں یا زیادہ ہو رہے ہیں. اور آج کل یہ حال ہے اس ٹرینڈ کا جس کو آپ کامیابی کہتے ہیں. جیسے پوسٹ کے اوپر کتنی لائکس آتی ہیں اور آپ کی ٹویٹ کے اوپر کتنے ری ٹویٹ کیے جاتے ہیں، یہ سب چیزیں آج کل کی کامیابی کی ڈیفینیشن کے انڈر آتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ اس کو ہارنیس کرنے کے لیے یا اس کو کیچ کرنے کے لیے ایک اور انڈسٹری بن گئی ہے. اس لیے کہ ایک انڈسٹری وہ ہے جو بزنس کرتی ہے اور لائکس اور سبسکرائبرز اور اپنے چینل پہ موجود لوگوں کی کوانٹٹی سے سمجھتی ہے کہ ہم کامیاب ہیں. بعض لوگ اس چیز کو بھی کامیابی سمجھتے ہیں کہ آپ کو کتنے لوگ سننے کے لیے آپ کا لیکچر آتے ہیں. کوئی کامیابی نہیں ہے. آپ یہاں ایک بھی آ کر نہ بیٹھیں، ٹیم کے بھی 4 لوگ بیٹھے ہوں، الحمدللہ ہمارا ایمان ہے کہ ہر کرسی کے اوپر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے. اور شاید ہر کرسی پر ایک فرشتہ نہیں ہوگا. فرشتے کے لیے تو کوئی ٹینجیبل چیز بھی نہیں چاہیے. فرشتہ اپون فرشتہ اپون فرشتہ اپون فرشتہ ہو سکتا ہے. دیٹس دا ایمان. کوئی نہ بھی سنے، میرا رب ہے جس کے لیے ہم یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں. یہاں پر محنت کرنے والی ٹیم، ان کو بھی ہیڈ کاؤنٹ پر کبھی بھی نہیں جانا چاہیے کہ کتنے لوگ آئے اور کتنوں نے سنا اور کتنوں کے لیے ہم نے دین کے فیسیلیٹیشن میں اپنا حصہ ڈالا. اٹس ناٹ اباؤٹ ہیڈ کاؤنٹ، اٹس اباؤٹ آر نیت اینڈ اخلاص اینڈ خلوص. ہم کس نیت اور کس خلوص کے ساتھ گھر سے نکل کر آئے ہیں وہ وہیں قبول ہو جاتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم یہاں پہنچیں وہ اس سے پہلے ہی قبول ہو جاتا ہے. الحمدللہ. انما الاعمال بالنیات. جب ظہر کی نماز پڑھ کے آپ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتے ہیں، اللہ نکلنا بھی آپ کی خاطر، محنت بھی آپ کی خاطر اور قبولیت بھی آپ کے حوالے، اور اجر بھی صرف آپ سے چاہیے. یہ ہے اصل کامیابی. یہ جو دنیا میں ایک ہیڈ کاؤنٹ کی کامیابی کو کامیابی سمجھا جاتا ہے، اٹس ناٹ اے کامیابی. آپ کے کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیکچر میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، آپ کو اس سے مطلب 2 ہوتے ہیں. آپ سارے 0 ہٹا دیں، بس 2 بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. دیٹس اٹ. ایک میں ہوتی ہوں اور ایک میرا رب ہوتا ہے. دیٹس اٹ. اور کسی سے مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ وہ نیتوں کے خلوص ہیں جو آپ کو فلاح کی ڈیفینیشنز کو سمجھنا سکھاتے ہیں. اگر ہم دنیاوی لحاظ سے ڈیفینیشنز ڈھونڈیں گے تو دنیا آپ کو اپنے اندر اتنا انوالو رکھے گی کہ آپ کو سر اٹھانے کی فرصت نہیں ملے گی کہ آپ فلاح کی ڈیفینیشن کو رب کے کلام کے ذریعے سمجھ جائیں. ایک نئی مارکیٹنگ انڈسٹری اس وقت دنیا میں آ گئی ہے، اس لیے کہ وہ آپ سے پیسے لیتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پے کریں، ہم آپ کے پیج کے اوپر دن بھر میں 24 گھنٹے کے اندر جو ہیں 1000 سبسکرائبر اور فالوورز جو ہیں وہ ان سے لائک کروا دیں گے. اٹس اے ہول انڈسٹری. دنیا اپنے اندر اپنے ڈیزل میں اور اپنے ایک دھوکے میں آپ کو اس طرح ٹریپ کر کے رکھتی ہے. ڈونٹ رن بیہائنڈ دس تھنگ. کس کی پکچر کے اوپر، کس کی سیلفی کے اوپر کتنی لائکس آئیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بہت ایک کامیاب اور خوبصورت انسان ہیں بیکاز آپ نے سیلفی ڈالی تھی اور اس کے اوپر لاکھوں اور ہزاروں قسم کی لائکس آ گئی. یہ غلط ڈیفینیشنز ہیں جو فلاح کی ہمارے پاس آئی ہیں. ہمارے رب نے سمپل ڈیفینیشن دی ہے، قد افلح المؤمنون. سمپل 1 لائنر. فلاح کس کو ملتے ہے؟ جو مومن ہوتا ہے. اور مومن اللہ کی ڈیفینیشن میں جو مومن ہوتا ہے. پھر قرآن میں آتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جس کو آگ سے بیئرلی بچا لیا گیا. فمن زحزح عن النار. یہ زحزح کی ٹرم آتی ہے جو بالکل جس کو آپ کہتی ہیں نا ایک ہیئر لائن ڈفرنس سے بچ جائے آگ میں گرنے سے.
وہ ہے کامیاب اللہ کی نظر میں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. جو جنت میں انٹر ہوا بیئرلی بال برابر جہنم سے بچتے ہوئے، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہے، وہ اصل میں فلاح پانے والا ہے. یعنی آپ کو زندگی ایسی گزارنی ہے، سمپل ان ٹرمز، آپ مفلح اس وقت بن سکتے ہیں جب آپ محسن ہوں گے، اور آپ محسن اس وقت ہوں گی جب آپ رب کی بتائی ہوئی کامیابی کے سٹینڈرڈ کو کامیابی سمجھیں گی. اللہ کہتا ہے مومن کامیاب ہوتے ہیں. تو میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یا اپنی زندگی کو جائے نماز پر بیٹھ کر سیلف ایویلیویٹ کرنے کی کوشش کروں، کیا میری زندگی مومن کی زندگی ہے؟ کیا میں سوچتی مومن کی طرح ہوں؟ کیا میرا لائف سٹائل مومن کی طرح ہے؟ کیا میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے مومن کی طرح بات کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے شوہر اور اپنے بچوں سے مومن کی طرح ڈیل کرتی ہوں؟ کیا میں اپنے گھر میں اپنے سبارڈینیٹ سے مومن کی طرح معاملہ کرتی ہوں؟ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کیا میں فلاح کے راستے پر چل رہی ہوں یا نہیں چل رہی ہوں. بات بالکل سمپل سی ہے، لیکن بعض اوقات ہمیں انسپریشنز چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ کو فلاح کی انسپریشن چاہیے تو صحابہ کرام کی سیرت از دا بیسٹ ٹول جو آپ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں. کسی نہ کسی صحابی کی سیرت پڑھتے رہیں، آپ کو فلاح کی ڈیفینیشن ملتی رہے گی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتے رہیں، آپ کے سامنے کامیابی کے سٹینڈرڈز آتے رہیں گے. بہترین طریقے سے جس نسل نے فلاح کے کانسیپٹ کو سمجھا ہے اور جو بہترین طریقے سے اولئک هم المفلحون کے انڈر آئے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ صرف وہی فلاح پا سکتے تھے یا فلاح کا ڈیفینیشن صرف وہی سمجھ سکتے تھے. آج ہم میں بھی صلاحیت ہے کہ ہم اسی کیپیسٹی کے کام کر سکیں. اگر ایگزیکٹ اتنی انٹینسٹی سے نہیں تو کم سے کم اس سے چھوٹی انٹینسٹی کا کام ضرور کر سکتے ہیں کہ جس سے ہم بھی فلاح والے کاموں کے اندر داخل ہو جائیں. اگر آپ کو ایک جھلک دیکھنی ہے، ظاہر ہے صحابہ کی تو تاریخ اتنی بھری ہوئی ہے کہ آپ کو ایک سے ایک کا واقعہ ایسا یاد آتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ مہینہ کم پڑ جائے. لیکن میں آپ کے سامنے صرف ایک دو واقعات رکھوں گی، اور وہ بھی انصاری صحابہ کے رکھوں گی. آپ کو اصل میں پتہ چلے گا کہ جو فلاح پانے والے کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، محسن کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کو دنیا سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہوتا. آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا بن جائے، آپ فلاح پانے والے بنتے ہیں جب آپ کا ٹوٹل فوکس آخرت ہوتا ہے. پچھلی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 آر اسٹرانگلی کنیکٹڈ. فلاح پانے والے حیا علی الفلاح پر نماز کا دوام اختیار کرنے والے، فلاح پانے والے زکوٰۃ کی مکمل ادائیگی کرنے والے، فلاح پانے والے آخرت پر مکمل یقین رکھنے والے. اور جب ان کا آخرت کا مکمل یقین ہوتا ہے، وہ اولئک هم المفلحون میں ان کو دنیا کی زندگی میں پریکٹیکلٹی میں بتاتا ہے کہ ان کے پریفرنسز کیا ہوتے ہیں. یہ فلاح پانے والے دنیا میں آپ کو ایسے نظر آئیں گے کہ یہ دنیا کی نعمتوں کی طرف، خاص طور پہ وہ دنیا کی نعمت جو ان کے پاس نہ ہو، کسی دوسرے کے پاس ہو، یہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے. اور اگر علم میں آ جائے تو اس نعمت والے کو برکت کی دعا دے دیتے. یہ ہے فلاح پانے والے. یہ نہیں کہ دوسرے کی لمبی گاڑی اپنی گاڑی کے پاس سے گزرتی ہوئی دیکھی تو جب تک اس کی کار گزر نہیں گئی اور آپ کی نظروں سے غائب نہیں ہو گئی، جب تک آپ دیکھے جا رہے ہیں. دوسرے کی آنکھیں دیکھ کر، دوسرے کی نعمت دیکھ کر اپنی آنکھیں لمبی کرنا، اٹس اے میٹافور ان قرآن کہ دوسرے کی نعمت پر اپنی آنکھیں لمبی مت کرو. مطلب کیا ہے؟ اب دیکھے جا رہے ہیں جب تک کہ وہ گزر نہیں جائیں گے اپنے پروٹوکال کے ساتھ. 4-5 جن کے آگے ویگو چل رہی ہیں اور ساتھ میں ان کے جو ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ بھی بیٹھے ہیں. ویسے ہم گالیاں نکالتے ہیں، سڑک روک لیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں، تمیز نہیں ہے چلانے کی، بیچ میں آ جاؤ تو ہارن کرتے ہیں اور اتنا بلی کرتے ہیں. لیکن اگر شیطانی حد تک اپنے نفسوں کو ریڈ کریں تو ہم میں سے ہر ایک کا دل کرتا ہے کہ واہ ایسے ٹھاٹ تو ہمارے بھی ہوں، سڑک پہ ہم بھی ایسے چلیں کہ ہٹو بچوں کے نعرے لگاتے ہوئے ہر کوئی ہمارے لیے راستہ بناتا رہے. جس کا کانسیپٹ فلاح والا آ جائے وہ دوسروں کی نعمت پر آنکھیں لمبی نہیں کرتا ہے، دوسروں کی نعمت پر صرف اور صرف اس کو برکت کی دعا دے دیتا ہے. چاہے چور بھی ہو نا، اس کو بھی برکت کی دعا دے دیں، چوری کرنا چھوڑ دے گا. ہم کہتے ہیں لو چور کو چور نہ کہے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ جج نہیں ہیں اس ملک کے، قاضی نہیں ہیں. آپ چور کو چور کہیں، فائدہ کیا ہے؟ اس سڑک پہ لوگ ہمارے اس طرح سے جا رہے ہوتے ہیں VVIP موومنٹ کے ساتھ، کار کے شیشے آپ کے بند ہیں اور آپ اپنے کار میں بیٹھے ہوئے ان کو گالیاں نکال رہی ہیں.
آپ کی فرسٹریشن آپ کے گھر والوں کے اوپر ہی صرف آ رہی ہوتی ہے. وہ جو آپ کا آتش فشاں پھوٹ رہا ہے اس کے اوپر تو پھوٹا نہیں جس پر آپ نے اظہار کیا تھا. وہ اپنی کار میں سکون سے ٹھنڈا بیٹھا ہوا ہے, آواز بھی نہیں گئی اس کو آپ کی. اور جو آپ کا اپنا بی پی ہائی ہوا اور جو آپ نے اپنے غلط الفاظ استعمال کیے, اولاد بیٹھی تھی یا شوہر بیٹھا تھا یا اماں ابا بیٹھے تھے یا دوست بیٹھی تھی, وہ بیچارے آپ کے عطاب کا شکار ہو گئے. وہی سنتے رہے محترمہ کی زبان کتنی میٹھی ہے, کیسے پیار سے جو ہیں وہ مٹھاس اگل رہی ہیں. مت کریں یہ. آپ کا اس طرح سے ان کو چور کہنے کا فائدہ کوئی ہوگا نہیں. بہتر ہے آپ اس طرح کی چوری سے بچ جائیں جس چوری کو کر کے وہ یہ اس قسم کی لوگوں کی بد دعائیں سمیٹ رہے ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ مفلح انسان دوسروں کی نعمت پر اپنی آنکھیں لمبی نہیں کرتا. لٹرلی اس کا فوکس دنیا کی ان نعمتوں پر نہیں ہوتا جو رب نے اس کے ہاتھ پر نہیں رکھے. جب بھی وہ تصویر بنتا ہے راضی برضائے رب کی, جو مجھے ملا الحمدللہ, جو مجھے ملا وہی میرے لیے بہترین تھا. اس ریفرنس میں اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں انصار کو دیکھیں, مدینہ کے مسلمان, انہوں نے بہترین طریقے سے فلاح کی کامیابی کے سٹینڈرڈ امت کے سامنے سیٹ کیے ہیں. بہترین طریقے سے. یقیناً مہاجرین نے بھی کیے, لیکن انہوں نے بہترین طریقے سے کیا کہ انہوں نے دوسروں کی نعمت پر آنکھیں لمبی نہیں کی. ایک صحابی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تھے, مدینہ آ چکے تھے, تو ایک صحابی اس وقت جو پیچھے مکہ میں رہ گئے تھے وہ لیٹ پہنچتے ہیں مدینہ کے اندر. تقریباً 450 کلومیٹر کا ڈفرنس ہے جو بٹوین مکہ اور مدینہ آتا ہے. جب یہ صحابی مکہ سے نکلتے ہیں, یہ مہاجر صحابی ہیں, یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو اپنا مال و دولت جو لے کے نکل سکتے تھے وہ اور اپنا اونٹ لے کر نکلتے ہیں. 450 کلومیٹر کے درمیان میں ہی قریش کے لوگ ان کو لوٹ لیتے ہیں اور پھر یہ بڑی مشکل سے ہیٹ, بہت ہی ایکسٹریم ہیٹ کو برداشت کرتے ہوئے صحرا کراس کرتے ہوئے آخر مدینہ پہنچتے ہیں. مدینہ جب تک پہنچتے ہیں تو ان کی حالت غیر ہوتی ہے. مسجد میں آتے ہیں اور پھر وہاں پر جب یہ پہنچتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہوتے ہیں. ظاہر اللہ کے رسول ان کو جانتے تھے کہ یہ مہاجر صحابی ہیں اور یہ پیچھے رہ گئے تھے, اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹریول کر کے آپ اب پہنچے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا حال کیا ہے, تو بتاتے ہیں کہ میرا حال بہت برا ہے, اس لیے کہ سفر کے آغاز میں ہی قریش کے لوگوں نے میرا اونٹ اور میرا مال و دولت اور میرا کھانا پینا سب مجھ سے چھین لیا تھا. سو آئی ایم ایمٹی ہینڈڈ, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, خالی ہاتھ ہے میرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں نہیں, آپ خالی ہاتھ نہیں ہیں, یو ارنڈ جنہ, آپ نے جنت کما لی, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک صحابی کو بلاتے ہیں اور ان صحابی کو, انصاری صحابی کو, ان مہاجر صحابی کا بھائی بنا دیتے ہیں. ناؤ دس از دا سیم انسیڈنٹ جس کو آپ انڈر اسلامی مخاوات رکھتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انصار اور مہاجرین کا ایک بردرہڈ قائم کیا تھا, اسلامی مخاوات قائم کیا تھا. اور اس کی مثال اس سے پہلے کسی نبی کی شریعت میں, کسی نبی کی قوم میں, پوری انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتے. دیٹ واز دا یونیک انسیڈنٹ جو کہ اس موقع پر مدینہ کے ٹائم پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا. یہ صحابیوں جن کو ان صحابی کا, مہاجر صحابی کا بھائی بنایا گیا, یا ان جنرل کوئی بھی انصاری صحابی ہو جن کو اسلامی مخاوات میں ایک ایک مسلمان مہاجر بھائی دیا گیا, آپ کو ان کی ہاسپٹیلٹی, آپ کو ان کی اعلیٰ ظرفی, آپ کو ان کا اپنی دنیاوی نعمتوں کا شیئر کرنا جو نظر آتا ہے, ان کے حوالے سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے لیے فلاح کیا تھی. ان کے لیے فلاح دنیا کا مال نہیں تھی, دنیا کا کاروبار نہیں تھی, دنیا کی شہرت اور دنیا میں لگژوریس لائف سٹائل نہیں تھا. ان کے لیے فلاح صرف آخرت تھی. ان کا لاک آن تھا آخرت پہ, ان کا لاک آن تھا جنت کمانے پہ, ان کا لاک آن ہو گیا تھا کہ انہوں نے اللہ کا رضوان, اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. یہی وہ صحابہ ہیں, انصاری صحابہ, جن کے پاس 2 گھر تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک گھر آپ لے لیجئے, میں خالی کر دیتا ہوں, میں ویکیٹ کر دیتا ہوں اس کو. یہی انصاری صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ میرے 2 بزنس ہیں تو میں ایک بزنس آپ کو دے دیتا ہوں. جس کے پاس ایک بزنس تھا اس نے کہا آدھا آدھا کر لیتے ہیں.
یہ نہیں کہ سب بہت ہی زیادہ ویل آف تھے اور آپ کہیں کہ سارے انصار تھے یہ اتنے ویل آف، اگر انہوں نے اپنی 4 فیکٹریز میں سے ایک فیکٹری کسی مہاجر بھائی کو دے دی تو واٹس اے بگ ڈیل. ایسا نہیں تھا. مدینہ میں غربت تھی کافی زیادہ. کم صحابہ تھے جو بہت مال و دولت والے تھے. جس کے پاس جتنا مال تھا، دیٹس دا مور امپورٹنٹ تھنگ. فلاح پر فوکس رکھنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پاس بلینز ہیں یا میرے پاس ہزاروں ہیں. اگر ہزاروں ہیں تو میں شیئر نہیں کر سکتا، اگر بلینز ہیں تو چلو ٹھیک ہے 1-2 میں بھی شیئر کر لوں گا. یہ تو ہم ہیں، حاتم طائی کی قبر پر لات مارتے ہیں 5 لاکھ دیکھ کے. اس دفعہ تو میں نے 5 لاکھ زکوٰۃ نکالی ہے. کیا آپ نے 5 لاکھ زکوٰۃ نکال کے؟ اگر اللہ نے آپ کو 6 بلین دیا میں کوئی تیر نہیں مارا آپ نے، شاید کم ہی دیا آپ نے زکوٰۃ. اگر اللہ نے آپ کو 6 بلین دیا اور آپ نے 5 لاکھ زکوٰۃ نکالی. یہ وہ کانسیپٹس ہیں جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صحابہ انسان تھے. کیا صحابہ کے ساتھ خاندان اور اولادیں نہیں تھیں؟ ان اولادوں کے مستقبل نہیں تھے؟ ان اولادوں کی خوشیاں نہیں تھیں؟ ان اولادوں کی خواہشات نہیں تھیں؟ ٹھیک ہے ان کے بچوں کے پاس وہ کھلونے نہیں ہوتے تھے جو آپ کے اور میرے بچوں کے پاس ہوتے ہیں، بس اس دور کے لوگوں کے لیے بھی کھلونے موجود تھے اپنے اپنے حساب سے، اپنے اپنے وقت کے لیے. ان کے بچوں کے لیے بھی مستقبل کی فکریں تھیں. وہ صحابی جو انصاری تھے، جس کے پاس جو تھا اس نے شیئر کر لیا، جس کے پاس جو تھا. یہاں تک کہ ٹو دا ایکسٹینٹ جس کے پاس 1 سے زیادہ بیوی تھی، اس نے کہا آپ میری جس بیوی کو پسند کریں گے، جس کا بھائی مہاجر بھائی اللہ کے رسول نے جس کو بنا دیا. اس لیے کہ بہت سے مہاجر صحابہ اپنی بیویوں کو پیچھے چھوڑ کر آ گئے تھے، مشرک تھیں تو نکاح ختم ہو گئے تھے. جب واپس یہاں آئے ہیں، یہاں ان کے پاس بیویاں نہیں تھیں. یہاں تک اسلامی مخاوات میں مثالیں ملتی ہیں کہ جن کے پاس 2 بیویاں تھیں، انہوں نے کہا میری جس بیوی میں سے جس کو چاہیں گے میں اس کو طلاق دوں گا، وہ اپنی عدت پوری کرے گی اور آپ اس سے نکاح کر لیجیے گا اس کے بعد. اٹس ناٹ لائک کہ وہ کوئی بھیڑ بکری تھی. اس لیے کہ باتیں کرنے والوں نے اس پر بھی بہت باتیں کی ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ وہ کوئی کموڈٹی تھی جو اپنی ایک بیگم دے دی، ہبا کر دی اس طرح سے. اب خیال ہے صرف مہاجرین اور انصار میں صرف اور صرف مرد تھے جو نیکیوں میں آگے دوڑ رہے تھے، جن کو فلاح نظر آتی تھی، جن کو قربانیاں دینی ہوتی تھیں. مسلمان عورتیں کہاں تھیں؟ بھیڑ بکریاں نہیں تھیں مسلمان عورتیں. مہاجر صحابہ کے ساتھ اس قربانی میں بہت سی ایسی مسلمان عورتیں بھی تھیں جو مسلمان ہو کے ہجرت کر کے اپنے خاندانوں کو چھوڑ کر آئی تھیں. انصاری صحابہ کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ انصاری عورتیں بھی تھیں، اور انصاری عورتوں میں یہ عورتیں خود والنٹیئر کرتی ہیں کہ کیوں اگر میرا شوہر قربانی دے سکتا ہے آخرت کی فلاح کے لیے تو میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی ہوں. یہ نہیں تھا کہ بیوی چاہ نہیں رہی اور انہوں نے کہا نہیں میں تم کو طلاق دوں گا اور تم دوسرے کے نکاح میں جاؤ گے. اٹ وازنٹ لائک دس. Everyone was sacrificing just for the sake of آخرت. فلاح پر فوکس تھا. عورتوں نے اپنا حصہ ڈالا، مردوں نے اپنا حصہ ڈالا. اس حد تک قربانی تھی جس کو آپ انصار کے اندر دیکھتے ہیں. سائملٹینیسلی آتا ہے کہ جو اجر و ثواب کا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مہاجرین کو پلس پوائنٹ دیا جاتا تھا. کون کلوزسٹ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ. یہ سب وہ صحابہ تھے جو مکی دور سے ایز اے مہاجر آپ کے ساتھ آئے تھے اور یہ اللہ کے رسول کے کلوزسٹ تھے. انصار جیلس نہیں ہوتے تھے، لو ہم نے اپنا شہر کھولا، ہم نے امیگرینٹس کو جگہ دی، ہم نے مہاجرین کو اپنے بزنس شیئر کرا دیے، ہم نے تو اپنی بیویاں بھی شیئر کرا دیں، ہم نے گھر بھی شیئر کرا دیے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں کرسی بھی نہیں ملی، صف میں جگہ بھی نہیں ملی. ابھی بھی سارے ڈسکشنز ابو بکر کے ساتھ ہوتے ہیں. دے ور ناٹ ایٹ دا کمپٹیشن. ان کی نعمتیں دیکھ کر آنکھیں نہیں لمبی کرتے تھے، حالانکہ ہاسپٹیلٹی کی مثال قائم کی تھی. ہمارے گھروں کی طرح ان کے 3-3 4-4 بیڈ رومز نہیں تھے کہ آپ کہیں کہ انہوں نے ایک بیڈ روم مہاجر صحابی کو دے دیا. بعض صحابہ کا ایک حجرہ تھا، ایک کمرہ، اور ایک حجرے کی بھی ڈائمنشن اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے گھر کا سب سے چھوٹا بیڈ روم بھی اس کے سامنے گرینڈ کمرہ ہے. چھوٹے چھوٹے کمرے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے، لٹرلی 12x12 کا کمرہ، 12x12، 12 فٹ سے 12 فٹ اسکوائر، دیٹس اٹ. اتنے چھوٹے گھر تھے. اسی میں درمیان میں پردہ لگا لیا، آدھا کمرہ تمہارا آدھا کمرہ میرا، اس لیے کہ یہ ان کا پورا گھر تھا. 12x12 کا ایک کمرہ اور اس کے بعد ایک صحن جس میں کچن ہے، اور وہیں پہ کونے میں جو ہے ان کا باقی کپڑے دھونے کا، برتن دھونے کا سامان ہے. اس کیپیسٹی میں انہوں نے شیئرنگ کی ہے انصاری صحابہ نے. وہ کہہ سکتے تھے لو جگہ ہی نہیں ہے یا رسول اللہ، میں کہاں اپنے کسی مسلمان بھائی کو اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں. ہمارے 5 کمروں، 4 کمروں، 3 کمروں کے بیڈ روم کے اندر ایک مہمان آ جاتا ہے
ہم سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا، ہم سے ہضم نہیں ہو رہا ہوتا. آپ اپنے بچوں کو کہیں بیٹا تمہاری خالہ کے، پھپھو کے، چاچا کے بچے آ رہے ہیں، چلو تم جاؤ اپنے بھائی کے کمرے میں، تمہارا کمرہ میں ان کو دوں گی. رونا پڑ جاتا ہے ہمارے بچوں کو، میں کیوں دوں اپنا کمرہ، آپ دیں اپنا کمرہ. کہاں ہے اسلامی مخاوات؟ نعمتوں پر ایسے سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم فلاح کی ڈیفینیشن جانتے ہیں. ہم فلاح کی ڈیفینیشن نہیں جانتے. ہماری فلاح صرف اور صرف دنیا کی حد تک لاک آن ہے، ختم ہے. بہت چھوٹا ویژن ہے ہمارا، بہت چھوٹا لیسو پھینکتے ہیں، اونچا نہیں دیکھتے، بلند نگاہ نہیں رکھتے، عقاب والی نگاہ نہیں رکھتے ہیں. آخرت پر ہمارا فوکس کہیں نہیں ہے. دنیا دنیا اور بس دنیا، یہ ہمارا فوکس ہے. یہی انصاری صحابہ ہیں جنہوں نے غزوات میں آگے بڑھ بڑھ کر قربانیاں دی ہیں، اور کوئی ایک غزوہ نہیں، کئی غزوات میں انہوں نے قربانیاں دی ہیں. ان کی خوبی نظر آتی ہے. انہوں نے کبھی بھی اپنی قربانیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دنیاوی فیور نہیں مانگا. یہ ہیں فلاح پانے والے. یہ دنیاوی نعمتیں پانے کے لیے یہ محنت اور نیکیاں نہیں کرتے تھے. ہم 4 نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ پر احسان کرتے ہیں، اللہ میں نے بھی تو 4 نمازیں پڑھی ہیں، اب آپ کیسے مجھے رسوا کر سکتے ہیں، اب آپ کیسے مجھے غم کا شکار کر سکتے ہیں، اب آپ کیسے میری دعا قبول نہیں کر سکتے. 2+2 کر کے تاجر بن کے اللہ کی عبادت کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں، اور ہم میں سے بہت سے ایسے کرتے ہیں. انصاری صحابہ کے لیے آتا ہے کہ یہ کسی بھی بدلے کے لیے محنت نہیں کرتے تھے، قربانی نہیں دیتے تھے. غزوات میں جتنی قربانیاں دیں انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی کوئی دنیاوی فیور نہیں طلب کیا. ان کی کیفیت تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے. من احب للہ، جس نے محبت کی تو اللہ کی خاطر، وابغض للہ، جس نے بغض رکھا تو اللہ کی خاطر، وآتع للہ، جس نے دیا اللہ کی خاطر، ومنع للہ، جس نے روکا تو اللہ کی خاطر، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. آپ کی محنتیں، آپ کی محبتیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کی پریفرنسز، آپ کی چوائسز صرف اللہ کے لیے ہو جائیں تو آپ فلاح کے راستے پر چلنے والی محسن ہیں. اور یہ انصاری صحابہ تھے جن کا سارا فوکس اور توقعات اللہ کے ساتھ تھی. اگر توقع یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کے انبار ہیں، آپ فلاح کے راستے پر نہیں ہیں. تمام کلاسیکل اسکالرز مفلح انسان کی خوبیاں ایسے ہی بتاتے ہیں. ایک مفلح انسان کسی انسان سے توقعات کے انبار نہیں رکھتا. میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا، اب اس کو چاہیے کہ میری بات کو غور سے سنیں. آپ نے لا کر مجھے تحفہ دیا اور پھر اس کے بعد مجھ سے ایکسپیکٹ کیا، آپ کو چاہیے کہ اب مجھے آپ زیادہ وقت دیں، بیکاز میں نے آپ کو اتنا بڑا تحفہ لا کے دیا ہے، اس لیے میں تحفہ ہی نہیں لیتی. ایزی لائف. آپ کو تحفہ دینا ہے، دعا دے دیجئے، کافی ہے میرے لیے، الحمدللہ. یہ مائنڈ سیٹ نہ رکھیں کہ کسی انسان کو آپ نے کوئی بھلائی کا معاملہ اس کے ساتھ کیا، اب آپ ان ریٹرن اس سے کچھ توقع رکھ رہے ہیں. اگر آپ نے اتنی بھی توقع رکھی کہ میں نے کیونکہ فلاں کے ساتھ اچھائی کیا، فلاں مجھے وقت دے گا، فلاں مجھ سے زیادہ بات کرے گا، فلاں میرے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرے گا، آپ کا فوکس فلاح نہیں ہے، دنیا ہے. انسان پر آپ نے اپنا لیسو پھینک دیا. پھینکنا تھا تو خالق تک پھینکتے، وہاں تک پہنچتے. توقع رکھنی تھی تو رب سے رکھتے. اس کی 2 انگلیوں کے درمیان میں تمام انسانوں کے دل ہیں، تو جس کے لیے چاہے آپ کا دل کھول سکتا ہے اس سے مانگیں. انسانوں سے کیوں مانگتے ہیں؟ اپنے جیسے کمزور انسانوں سے کیا مانگنا. مت کریں، للہیت کو ڈیویلپ کریں، فلاح آپ کے اندر آئے گی. اسکالرز لکھتے ہیں کہ انصار سے زیادہ کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکسٹرا توجہ اور وقت ان کو ملتا، لیکن وہ کبھی اللہ کے رسول سے ڈیمانڈ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا فوکس رب تھا، ان کا فوکس آخرت تھی، ان کا فوکس آخرت کی فلاح تھی. اسی طرح سے نیریشنز میں ایک نیریشن آتی ہے کہ مدینہ میں جو انصاری صحابہ تھے ان کے پاس ایک کنواں تھا جو بالکل شہر سے باہر تھا، اور وہاں اس کنویں تک ان کو اپنے جانور لے جانے پڑتے تھے تاکہ جانور پانی پی لیں اور فریش ہو جائیں. تو روٹین میں یہ بہت دور نکل کر جاتے تھے، مڈل آف دا سٹی میں اگر رہتے تھے تو ان کو شہر کے آؤٹ اسکرٹس میں جانا پڑتا تھا جانوروں کو پانی پلانے کے لیے. اب ایک دفعہ ایسے ہی کچھ نوجوان مل کر، انصاری صحابہ نوجوان تھے، یہ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر واپس آ رہے تھے.
گرمی کا وقت تھا، شدید دھوپ تھی، تو ایک صحابی کو خیال آیا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مڈل آف دا مدینہ کنواں دے دے پانی کا، تاکہ ہمیں اتنی دور نکل کر نہ آنا پڑے اور ہم اتنا تھکے نہیں۔ پھر ان صحابی نے یہ بھی کہا کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مکہ کی ویلی کے بالکل مڈل میں بھی تو زمزم کا کنواں دیا ہے، تو اللہ چاہے تو ہمیں مدینہ کے درمیان میں بھی دے سکتا ہے۔ تو آج ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا آج ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ کے درمیان میں کنواں دے دے۔ اب ان سب نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے، ہم مسجد جب نماز کے لیے جائیں گے تو ہم وہاں پر خاص اللہ سے دعا کریں گے۔ سب بہت خوش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت بہترین دعا ہے، اور یقین کی کیفیت الحمدللہ ان کی اپنی تھی کہ ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سنیں گے۔ اب جب انسان کسی حاجت سے جاتا ہے، ظاہری بات ہے جب آپ بہت ڈیسپریٹ ہوتی ہیں، جس دن آپ کو واقعی اللہ سے کوئی خاص دعا مانگنی ہوتی ہے، اس دن آپ کا نماز پڑھنے کی کیفیت کا معاملہ، اور جس دن صرف آپ کو اپنا فرض پورا کرنا ہوتا ہے، اس دن آپ کا نماز پڑھنے کا معاملہ بالکل الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایگزامز دیے ہیں، آپ نے گریجویشن کے ایگزامز دیے ہیں، یا آپ نے اے لیولز کے ایگزامز دیے ہیں، یا آپ کے بچے نے دیے ہیں، اور آج اس کا رزلٹ آنے والا ہے۔ اب وہ جو بچہ آپ کا آج فجر کی نماز پڑھے گا، اگر 8 بجے رزلٹ آنا ہے، تو وہ جو اس دن نماز اور وضو ہوگا اس کا، کلاسیکل وضو اور کلاسیکل نماز، جائے نماز بالکل پرفیکٹ ڈائریکشن میں بچھی ہوئی ہے، اور اماں سے کہہ رہی ہیں اماں ایک موٹا دوپٹہ بھی دے دیں۔ ویسے تو بس چلے تو بچیاں ٹوپی میں ہی نماز پڑھ لیں، بھائی بھی تو پڑھتا ہے، میں بھی پڑھ سکتی ہوں، لیکن آج پراپر موٹا دوپٹہ بھی چاہیے۔ اماں چادر دے دیں، دوپٹہ دے دیں، اماں بھی حیران ہوتی ہیں، اچھا آج کیا ہے؟ وہ آج رزلٹ آ رہا ہے نا۔ یہ جو نماز کی کیفیت ہوتی ہے، حاجت ہے نا آپ کو کوئی اللہ سے اپنی بات منوانی ہے، تو نہ صرف آپ کی باڈی لینگویج، آپ کے چہرے پہ وہ حاجت محسوس ہوتی ہے۔ جس دن آپ کو کوئی حاجت نہیں منوانی ہوتی، تو ظاہر ہے یہ صحابہ تھے، ایمان میں بہت آگے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ نوجوان صحابہ، انصاری صحابہ مسجد پہنچے ہیں تو ان کے چہرے پر ایک خوشی اور ایک حاجت کی کیفیت تھی۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں موجود تھے جب یہ صحابہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دیکھا۔ اب کوئی بھی مخلص انسان کسی بھی دوسرے انسان کو جب دیکھتا ہے جن سے خاص طور پہ وہ محبت کرتا ہے، تو وہ باڈی لینگویج سے، فیشل ایکسپریشن سے بہت کچھ پہچان جاتا ہے۔ آپ اپنی اماں کے گھر جائیں اور آپ اس دن کم بولیں تو آپ کی اماں کو بس پتہ چل جائے گا کہ کوئی پریشانی ہے، ابھی آپ نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا ہوتا، مگر آپ کی اماں گیج کر لیتی ہیں سم تھنگ از رانگ۔ یا آپ کا بچہ آج بالکل بجھا سا ہے، آج چہک نہیں رہا، آج ہنس نہیں رہا، آج بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا، تو اماں کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی پریشانی ہے۔ اب تو اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت للعالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے بتایا اپنا سارا معاملہ کہ آج ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ کے درمیان میں ایک پانی کا کنواں دے دے تاکہ ہمیں اپنے جانوروں کو اتنی دور لے کر نہ جانا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کہا مرحباً بالانصار، انصار تم سب کو ویلکم ہو۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نریشن کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آج انصار جو مانگیں گے وہ ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو اس نوجوان نے جو نوجوان انصاری صحابی تھے جن کا آئیڈیا تھا، انہوں نے کہا جو بھی مانگیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں، جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اب انہی صحابی نے جن کا آئیڈیا تھا، انہوں نے کہا کہ اچھا ہولڈ آن، ہم ذرا مشورہ کر لیں۔ اب جو چاہیں گے وہ ملے گا، تو obviously بلینک چیک آ گیا نا ہاتھ میں، تو بلینک چیک کو جانے دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول رک جائیں، ہم ذرا آپس سے مشورہ کر لیں۔ آپ کو ان کا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ جب ان کو اتنی بڑی اپرچونٹی نظر آئی کہ کوئی عام انسان تو کہہ نہیں رہا، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو یہ مانگیں گے ان کو مل جائے گا۔ تو ان کو معلوم تھا کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اللہ کے رسول کی اس بات کی ویلیو کتنی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ دنیا اور ما فیہا جو کچھ ہے وہ ملعون ہے، لعنت زدہ ہے، اس میں کوئی ایس سچ اتنی ویلیو نہیں ہے، یا وہ عارضی ہے، یا اس کے اندر بہرحال فنا کا ایلیمنٹ ہے۔ تو آٹومیٹیکلی جب انہوں نے آپس میں مشورہ شروع کیا، یہاں پہ بہت پریکٹیکل بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، آپ کی فرینڈ ہے اور آپ کو لوئی وٹون کا بیگ لا کر دیتی ہیں، اور آپ سے کہتی ہیں، ظاہری بات ہے وہ لوئی وٹون کا ٹیگ اوپر سے اتاریں گی تو نہیں نا، اتار کر اس کے لوگوں کے ساتھ آپ کو دیتی ہیں، اور آپ کہتی ہیں اتنا مہنگا تحفہ مجھے دینے کی ضرورت نہیں تھی،
ضرورت نہیں ہے, میرے پاس ہلکے پھلکے بیگ بھی ہیں اور کافی ہیں, میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے. آپ کی فرینڈ کہتی ہے کتنی ناشکری ہو, کتنی ناقدری ہو, میں نے تم کو 5 لاکھ کا بیگ دیا ہے اور تم نخرے ختم نہیں ہوتے تمہارے. اور آپ حقیقتاً کہہ رہی ہیں کہ لوئی وٹون ہو یا آپ کے پاس کیٹ اسپیڈ ہو یا کوئی بھی بیگ ہو, آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ کہہ رہی ہیں واقعی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, بیکاز بیگ چیز ہی ڈالنی ہے نا, میں کوئی بھی چیز کسی بھی چیز میں اپنا سامان ڈال کے آرام سے لے جا سکتی ہوں. یہ مائنڈ سیٹ صرف اس کو سمجھ آئے گا جس کی نظر میں واقعتاً ان برانڈز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا نعوذ باللہ کہ آپ استعمال کرنے والوں کو بلٹل کر رہے ہیں, یہ مطلب نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو واقعی ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ہے. یہ آپ کی بات ہر کوئی نہیں سمجھتا. جب آپ کہتے ہیں نا کہ مجھے برانڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا آپ کی بات ہر کوئی نہیں سمجھے گا, صرف وہ سمجھے گا جو جانتا ہے واقعی کہ دنیا اور اس کی چیزوں کی کیا حقیقت ہے. آپ زندگی میں ایک 5 لاکھ کا یا 15 لاکھ کا بیگ خرید لیں, کیا وہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہوتا ہے؟ آپ ادھر بیگ خریدیں, 4 دفعہ ہاتھ میں لے کر جائیں, 5ویں گیدرنگ میں آپ کا دل نہیں کرے گا اس کو لے جانے کو, دل کرے گا ایک اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے بیکاز ایک اور لیٹسٹ والا آ گیا. دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں اس کی ویلیو اتنی کم ہے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کی حقیقت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر ہوتی ما سقا کافر منہا شربت ماء, اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, اللہ کافر کو ایک گھونٹ نہ دیتا اس دنیا سے. کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ انصار تھے جن کی نظر میں دنیا کی کوئی ویلیو نہیں تھی. آپس میں مشورہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, ہم نے فیصلہ کر لیا, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اللہ سے کیا مانگنا ہے. تو کہتے ہیں, یہی صحابی کہتے ہیں, کنسنسس کر کے آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ سے کہیے ہم سب کو بخش دے. کنواں گیا ایک طرف, جانور گئے ایک طرف, چل کے جانا گیا ایک طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ سے کہیے ہمیں بخش دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر للانصار و ابناء الانصار و ابناء الابناء الانصار. ابھی اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہوتے ہیں, اللہ انصار کو بخش دے, انصار کے بیٹوں کو بخش دے, انصار کے بیٹوں کے بیٹوں کو بخش دے. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ ہی دہرا رہے ہوتے ہیں, تو یہی والے صحابی, انصاری صحابی, یہ پکار کر کہتے ہیں وَمَوْلَيْنَا یا رسول اللہ, وَمَوْلَيْنَا یا رسول اللہ, یعنی ہمارے غلاموں کو بھی بخش دے. یہ مائنڈ سیٹ ہمارا ہو سکتا ہے؟ ہم ایمان کی اس کیفیت کو پہنچتے ہی نہیں ہیں. ہم کہیں لوگ مغفرت تو مل ہی جائے گی, وہ تو ملنے والی چیز ہے, اللہ کے رسول ہمیں بخشوا لیں گے, وہ ہماری شفاعت کر دیں گے. ہمارے فلاح کے ڈیفینیشنز ہیں ہی نہیں, ہمارے بہت چھوٹے دنیا کے ڈیفینیشنز ہیں, بہت چھوٹا لیسو ہم پھینکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ورکرز کو بھی بخش دے. یہ وہ کیفیت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ مفلحون کا مزاج تھا, ان کا دنیا پر فوکس ہی نہیں تھا. ایک مفلح انسان کا سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ میں آخرت میں جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل کر دیا جاؤں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اس طرح ایک اور صحابی, انصاری صحابی کا یہ واقعہ آتا ہے. ینگ نوجوان صحابی تھے, 18 سے 19 سال ان کی عمر آتی ہے. انہوں نے ایک دن آبزرو کیا, ان کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ وہ دن بھر میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بہت سے صحابہ ہوتے ہیں جو ہر وقت دوڑ دوڑ کر آپ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہوتی ہے تو ایک نئی لائن میں 4 کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو ان صحابی کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ کوئی ایسی نیکی کروں جو کسی کو نظر بھی نہ آئے, صرف میرے اور میرے رب کے درمیان میں ہو, اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام بھی آ جاؤں, ان کی خدمت بھی کر لوں. کیوں؟ اس لیے کہ فوکس اللہ کی رضا تھی. تو یہ نوجوان صحابی فیصلہ کیا کرتے ہیں کہ دن بھر میں تو بہت سے صحابہ ہوتے ہیں, جب رات ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت کے لیے موجود رہوں گا. اب آئیڈیا اتنا بڑا آیا, یہ نہیں کہ مسجد گئے اور آستینے چڑھا کے اللہ کے رسول کو بتا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے مجھے ایک آئیڈیا آیا ہے, میں یہ کروں گا. نہیں, کچھ نہیں. خاموشی سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور رات ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, تمام صحابہ اپنے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, رسول اللہ اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں. یہ خاموشی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر بیٹھ جاتے ہیں
پوری رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر بیٹھے رہتے ہیں. صبح ہوتی ہے اللہ کے رسول فجر کے لیے نکلتے ہیں, یہ پہلے نکل کے اپنے کام وام کے لیے چلے جاتے ہیں. ایک رات ایسے گزرتی ہے اللہ کے رسول باہر نہیں آتے, ان کو کوئی حاجت نہیں ہوتی. دوسری رات بھی ایسے گزر جاتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت نہیں ہوتی, صبح اٹھ کر جتا نہیں رہے اللہ کے رسول کو, آپ کو پتا ہے میں ساری رات آپ کے گھر کے باہر بیٹھا ہوا تھا. نتھنگ, کچھ نہیں. اس لیے کہ دنیا میں کسی انسان سے کچھ چاہیے ہی نہیں, دنیا میں کسی انسان سے کوئی توقع ہی نہیں ہے. سارا فوکس تو سکسیس, فلاح پر ہے, مفلح مائنڈ سیٹ ہے. تیسری رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اتفاق سے اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں. دیکھتے ہیں تو یہ نوجوان صحابی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں کہ آپ یہاں کیوں موجود ہیں؟ یہ سارا ماجرا بتاتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. آپ سوچیں نا, 18-19 سال کا ینگ نوجوان ہے اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ تیسری رات ہو گئی ہے اور اللہ کے رسول کے حجرے کے باہر موجود ہے کہ اگر ان کو کوئی حاجت ہوگی تو یہ کس کو کہیں گے, تو میں باہر بیٹھ جاتا ہوں. اللہ کے رسول ان سے کہتے ہیں خوش ہو کر, یعنی کہ ان کا اخلاص کا معاملہ رسول اللہ کو نظر آتا ہے کہ ان کی اخلاص اور محبت اور آخرت پر یقین ڈرپ کر رہا ہے, ان کے اوپر سے ٹپک رہا ہے. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سل تو سوال کرو تمہیں دیا جائے گا, مانگو کیا مانگتے ہو. تو یہ نوجوان صحابی, آپ سوچیں, آپ اپنے 18-19 سال کی اولادوں کو ذہن میں لے کر آئیں کہ ان کو یہ آپشن دیا جائے, آج مانگو بیٹا کیا مانگتے ہو. وہ اماں بھی نہ کہیں, وہ کہے جس کا ڈائریکٹ رب کے ساتھ تعلق ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اماں بھی کہتے ہیں تو آپ کے بچوں کی وش لسٹ نکل آئے. وش لسٹ میں بھی ڈائریز ہوتی ہیں پوری, ایک آدھی تو لسٹ میں چیز ہوتی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے کہا سوال کریں آپ کو دیا جائے گا, انہوں نے کہا مرافتک فی الجنت یا رسول اللہ, آئی نیڈ یور کمپینینشپ اینڈ فرینڈشپ ان جنت یا رسول اللہ. دنیا میں بھی نہیں مانگ رہے, جنت میں مانگ رہے. لیسو کتنا اونچا پھینک ہے, یعنی جب اللہ کے رسول کے ساتھ چاہیے, اللہ کا رسول کا کمپینینشپ چاہیے, آٹومیٹیکلی جنت الفردوس مل گئی. اس لیے کہ اللہ کے رسول تو اعلیٰ ترین جنت میں ہوں گے, ان کا پڑوس مل گیا, ان کے ساتھ صحبت مل گئی, اللہ کی رضوان مل گئی, بہترین جنتوں میں سے جنت مل گئی. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو آپ کو انصاری صحابہ کا یا اوور آل صحابہ کرام کا ملتا ہے, جن کا فلاح پر فوکس ہوتا تھا. دنیا ان کے فوکس میں ہوتی نہیں تھی, دنیا کو وہ بالکل فوکس ہی میں نہیں رکھتے تھے. اور جب یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے تو اگر آپ کو دنیاوی چیز نہیں ملتی جس کی آپ بہت کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں, تب آپ فرسٹریٹ نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں میں نے کوشش کی, مجھے نہیں ملا, اس میں کوئی خیر تھی اس لیے مجھے نہیں ملے. جب آپ کا فوکس فلاح ہوتا ہے, دنیاوی کامیابی نہ ملے آپ ایجیٹیٹڈ نہیں ہوتے. مل جائے آپ کو لگتا ہے رب نے خاص انعام دے دیا, میں تو اس قابل ہی نہیں تھی. یہ والا اینگل جب بھی امام ابن القیم الجوزی نے باب التوفیق کہا ہے. باب الفلاح از ایکچولی باب التوفیق, اور یہ اسی کو ملتا ہے جس کا مائنڈ سیٹ اپنے رب کی رضا اور عبد بننے کا کانسٹنٹلی ہوتا ہے. تو جب اللہ کے رسول کے ان صحابی نے یہ کہا کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کا کمپینینشپ چاہیے جنت کے اندر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعنی بکثرت السجود, میری مدد کرو کثرت کے ساتھ سجدے کرنے سے, یعنی کہ نمازوں میں اپنے آپ کو ریگولر رکھو. اٹ وازنٹ اباؤٹ جسٹ دا فرض نماز, اٹ واز اباؤٹ دا نوافل, یعنی تہجد پڑھا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نوجوان صحابی کو تلقین کر دی. اس سے ایک چیز اور محدثین ڈسکرائب کرتے ہیں اسی حدیث سے کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کو آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو, یا وہ نیبرہڈ نصیب ہو, یا اللہ کے رسول کی جنتوں میں جانے کا آپشن اور اپرچونٹی مل جائے, تو اس کو چاہیے کہ وہ تہجد کا دوام اپنی زندگی میں قائم رکھے, یعنی وہ ریگولر تہجد پڑھے. اس سے انسان جو ہے وہ فلاح کے راستے پر چل پڑتا ہے. تو بیسیکلی آپ کو ان واقعات سے جو بتانا مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے لیے ایک پاتھ وے بنا دیا ہے اس قرآن کے ذریعے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے بتائے ہوئے دین کے مطابق چلائیں تو اپنا فوکس آخرت کے کامیابی کے سٹینڈرڈ پر کر لیں.
حسنہ بھی جب دنیا کا مانگیں تو اس حساب سے مانگیں جو آپ کو آخرت میں فائدہ دے گا. جیسے امام حسن البصری کی اگر آپ ایکسپلینیشنز پڑھیں جو انہوں نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ کے بارے میں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کا حسنہ دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کا حسنہ ہے علما نافعا عملا متقبلا ورزقا طیبا. ان کی نظر میں جو دنیا کا حسنہ ہے وہ یہ ہے، اور ہم دنیا کا حسنہ سمجھتے ہیں کہ آخرت میں بھی فائدے ہوں اور اللہ دنیا بھی بہترین لگزوریس لائف سٹائل کی دے دے. یعنی یہاں پر بھی A1 ٹاپ کلاس اسپاؤس مل جائے، A1 ٹاپ کلاس گھر مل جائے، A1 ٹاپ کلاس بچے مل جائیں، ہر چیز میری ٹاپ نوچ ہو، لگزوریس ہو، کبھی مجھے کوئی غم ٹچ نہ کرے، اور یہ میری دنیا کا حسنہ ہو. یہ آپ کا کریٹ کیا ہوا ڈیفینیشن ہے. دنیا امتحان ہے، اور اس دنیا میں رہ کر ہی امتحان سے گزر کر ہی آپ کو اور مجھے آخرت کا حسنہ نصیب ہوگا. امتحان کیئرلیسلی دیا جا سکتا ہے؟ کوئی دنیا کا امتحان ہے جو آپ کیئرلیسلی دیتی ہیں؟ چاہے اوپن بک ایگزام بھی ہو. کبھی دیا ہے اوپن بک ایگزام؟ یہاں جتنے تعمیر کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں وہ تو یوز ٹو ہیں اوپن بک ایگزام کے، لیکن اوپن بک ایگزام دیتے ہوئے بھی آپ کیئر فری ایٹیٹیوڈ کے ساتھ نہیں ہوتی ہیں. ہر امتحان اپنے ساتھ ایفرٹ، کچھ نہ کچھ تنگی، کچھ نہ کچھ گھبراہٹ لاتا ہے. تو دنیا تو ہے ہی امتحان. اس حسنہ میں بھی گھبراہٹ رہے گی، اس حسنہ میں بھی پریشانی رہے گی، اس حسنہ کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ تھکیں گی، لیکن کیونکہ آپ کا فوکس ہوگا کہ اللہ مجھے الٹیمیٹ کامیابی دے گا، تو پھر آپ کا پرپس، ویژن، کلیئرٹی بالکل واضح ہوگا. یہ بات سمجھ جائیں. قرآن کی کلاسز میں آنے کا مطلب، مفلح بننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب کیئر فری لائف ہے، اب سب اچھے ہو جائیں گے، اب بچے بھی اچھے اور اسپاؤس بھی اچھا اور سسرال بھی اچھا اور ساس بھی جو ہیں وہ اتنی سافٹ اسپوکن ہو جائیں گی کہ دیکھنا مجھے تو کبھی کچھ اونچی آواز میں بولیں گی نہیں. ایسا نہیں ہونے والا کچھ بھی. ہاں اگر آپ ساس ہیں تو آپ کی بہو کو یہ فائدہ ضرور پہنچ سکتا ہے. یہاں جتنی ساسیں بیٹھی ہیں آپ اپنی بہوؤں کو یہ خوشی ضرور دے سکتے ہیں. آپ کی ساس کی میں گارنٹی نہیں لے رہی ہوں، آپ کو ضرور یہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ ساس ہیں، ساس شریف ہیں، تو پھر آپ اپنی بہوؤں کو یہ زندگی کی خوشی دے دیں کہ پھر آپ ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کریں. ماں کر سکتی ہے بیٹی کے ساتھ اونچی آواز میں بات، ماں ڈانٹ بھی سکتی ہے. ساسوں کو چاہیے نہ ڈانٹیں. یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جی ہم اس کو بیٹی کی طرح رکھتے ہیں. بیٹی کی طرح کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ہمارے معاشرے میں کلچر میں ایک چیز تھی نا، یہ میرا منہ بولا بھائی ہے. دیر از نو کانسیپٹ آف منہ بولا بھائی. بھائی بھائی ہوتا ہے، جو بھائی نہیں ہے وہ بھائی نہیں ہے. دیٹس اٹ، اینڈ آف دا اسٹوری. کلچرل چیز مت اڈاپٹ کریں جو کہ دین کے خلاف ہے. وہ کلچرل چیز جو دین میں ایبزارب ہو سکتی ہے، شریعت کی بریکٹ میں آ سکتی ہے، اس کو اڈاپٹ کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا. بٹ ہر وہ کلچر کی چیز جو آپ کی شریعت سے ٹکراتی ہے، جسٹ سمپلی لیو اٹ، چھوڑ دیں اس کو. وہ آپ کو کامیابی کے راستے پہ نہیں لے کے جائے گی. منہ بولا بھائی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. وہ ہے آپ کا نامحرم، نامحرم ہی رہے گا. آپ کتنی دلیلیں دے دیں، اتنا شریف، آنکھیں نیچے رکھتا ہے، دیکھتا نہیں ہے، بات بھی ایسے کرتا ہے، آپ جناب کرتا ہے، آپ کتنی بھی دلیلیں دے دیں، اسلام نے کہہ دیا منہ بولا بھائی، کوئی منہ بولا بھائی نہیں ہوتا. وہ آپ کا نامحرم ہے، وہ نامحرم ہی رہے گا. اسی طرح سے آپ کی بہو جو ہے وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے، وہ بہو ہے. اس کو بہو کی طرح ٹریٹ کریں. جس کا فوکس کامیابی آخرت کی ہوتا ہے وہ ہر دن اپنی ذات کے اندر ایک محنت کر رہا ہوتا ہے. محسن ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو ایزی فلوٹنگ مل جاتی ہے کہ اب تو میں محسن بن گئی ہوں، اب میرا ایمان کا لیول بڑا ہائی ہے تو اب مجھے کوئی بہت زیادہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا روز روز. کیا محسن ایسا ہوتا ہے؟ محسن کو ہر دن وہیں سے شروع کرنا پڑتا ہے محنت کا معاملہ جہاں سے اس نے کل چھوڑا تھا. محسن، مفلح، کلٹیویٹر، کسان، یہ سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں. کسان کیا کرتا ہے؟ بیج ڈال کے فارغ، چلو بھائی اب میں 6 مہینے کے بعد جاؤں گا تو فصل کھڑی ہوئی ہوگی. ایسے ہوتا تو کیا ہی بات ہوتی. تو فلاح پانے والا، عربی زبان میں فلاح کسان کو کہتے ہیں، فارمر. آپ کیسے مفلح بنتے ہیں؟ آپ کو کیسے مفلحون کی کیٹیگری نصیب ہوتی ہے؟ جب آپ ایک کسان کی طرح کام کرتے ہیں. کسان ایک دن بیج ڈال کے آئے گا، اگلے دن صبح صبح اٹھ کر جائے گا کہ جانور وہاں، پرندے وہاں آ کر اس کا بیج نکال کر نہ کھا جائیں. پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈالے گا، پھر اپنے کھیت کی ویڈنگ کرے گا تاکہ وہاں جڑی بوٹیاں نہ آ جائیں. اٹس اے کانسٹنٹ ڈے ٹو ڈے کلٹیویشن پریکٹس.
آپ کو بھی روز پریکٹس کرنی ہے. آپ عشاء پڑھ کے رات میں سوتی ہیں اور بستر پر لیٹتے ہیں, آپ کہتی ہیں شکر الحمدللہ آج میں نے 5 نمازیں پڑھ لی, اب کل چھٹی نہیں. سائیکل بگن, فجر کی اذان کی آواز آپ کو پھر آئے گی, ایفرٹ سٹارٹ اگین. آپ نے آج تہیہ کیا تھا کہ میں فجر کی نماز سے لے کر رات سونے تک کسی کے ساتھ غصہ نہیں کروں گی, پورا دن آپ نے غصہ نہیں کیا. اب رات میں بیڈ پہ لیٹتے ہیں, آپ کہتی ہیں بہت ہی مشکل تھا, شکر میں نے کر لیا. بٹ اب اگلے دن غصہ کرنے والا دن ہے, چیٹ ڈے, غصہ کریں. نہیں, ایسا کچھ نہیں. یو ول اسٹارٹ دا سائیکل فرام اے اگین. محنت, محنت اور کانسٹنٹ محنت, اور یہی محنت ہے جس سے آپ کے رب کو آپ پر پیار آئے گا, جس سے آپ کا رب اپنی رحمت سے آپ کو جنت میں داخل کر دے گا. ہو سکتا ہے ہم کامیاب نہ ہو سکتا ہے 4 دن بہت پریکٹس کر کے غصہ کنٹرول کیا, مفلح بننے کی کوشش کی, کسی کی نعمت کو دیکھا بھی نہیں, کسی کے بارے میں کوئی برا خیال بھی نہیں لے کر آئے, 5ویں دن غصہ ہو گیا. اب کیا آپ محسن نہیں ہیں؟ نہیں, آپ ابھی بھی محسن ہیں, اس لیے کہ آپ انسان ہیں, آپ فرشتہ نہیں ہیں. آپ سے غلطی ہو سکتی ہے, آپ کا پاؤں سلپ کر سکتا ہے. ہاں, ایک چیز یاد رکھیں, جیسے امام ابن القیم کی کتاب ہے یہی والی الفوائد, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 6 اعمال انسان کے اپنے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فلاح کے راستے سے خود اپنے آپ کو روکتا ہے. یا تو ان میں سے 6 کے 6 راستے وہ پک کر کے رکھتا ہے, یا ان 6 میں سے کوئی 1 2 3 راستے اس نے زندگی میں اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ کبھی مفلح نہیں بن پاتا, جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اللہ کی اس کامیابی کے سٹینڈرڈ تک نہیں آ پاتا جو کامیابی کا سٹینڈرڈ اس کو اللہ نے دیا ہے. اس میں وہ پہلا دروازہ کہتے ہیں باب التوفیق کو, جس سے انسان روکتا ہے, وہ کہتے ہیں الانشغال بنعمتی عن شکرہا, یعنی کہ نعمت میں اتنا مصروف ہو جانا کہ نعمت دینے والے کا شکر نہ کرنا. یہ چیز آپ کو فلاح سے, مفلح بننے سے روکتی ہے. نعمت سے اتنا آکیوپائیڈ ہو گئے کہ نعمت دینے والے کا, منعم کا تھینک یو کرنا ہی بھول گئے. تحفہ اتنا پسند آ گیا کہ تحفہ دینے والے کا شکریہ ہی نہیں کیا. اللہ نے آپ کو بے تحاشا نعمتیں دی ہیں, اسٹارٹنگ فرام اینی نعمت. مال, اللہ نے آپ کو مال کی نعمت دی, آپ مال میں اتنا آکیوپائیڈ ہو گئی, اسی کو بڑھا رہی ہیں, اسی سے سامان خرید رہی ہیں, اسی کو جمع کر رہی ہیں, اسی کو فردر انویسٹ کر رہی ہیں, اسی سے سرٹیفکیٹ لے رہی ہیں, اس سرٹیفکیٹ سے جو پروفٹ آ رہا ہے اس سے مزید بائنگ کر رہی ہیں, وہ جو بائنگ کر کے سامان آ رہا ہے اس کو مزید انجوائے کر رہی ہیں. اور اس پورے سناریو میں مال کی نعمت نے آپ کو اتنا آکیوپائی کر دیا کہ آپ نے منعم کا شکریہ ادا نہیں کیا. یہ وہ ایک دروازہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو محسن بننے سے, مفلح بننے سے اکارڈنگ ٹو امام ابن القیم الجوزی روک لیتا ہے. نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کرنا بھول جاتا ہے. جب یہ کیفیت ہوتی ہے اسی کے اندر, جب آپ منعم کو بھول جاتے ہیں, نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں, نہ صرف آپ اس کا تھینک یو نہیں بولتے, آپ اسی نعمت کو اس منعم کے خلاف استعمال کرتے ہیں. آنکھیں ہیں, آپ اس سے وہ دیکھ رہے ہیں جو آپ کے رب نے آپ کو دیکھنے سے منع کیا ہے. کان ہیں, آپ اس سے وہ سن رہے ہیں جس سے آپ کے رب نے سننے کو منع کیا ہے. تو یہ پہلی چیز ہے, انشغال بالنعمہ عن شکرہا, بجائے اس کے کہ نعمت کا شکر ادا کیا جائے, نعمت میں مشغول ہو جایا جائے. نعمت کو آپ اتنا اپنے اوپر حاوی کر لیں کہ آپ اللہ ہی کو بھول جائیں. دوسرا وہ کہتے ہیں بہت زیادہ علم حاصل کرنا بغیر عمل کے, یہ بھی انسان کو فلاح کے راستے سے روک لیتا ہے. یعنی لائبریریز کی لائبریریز آپ کو یاد ہو جائیں لیکن آپ کا عمل زیرو ہو, عمل کرنے کا آپ کا دل نہ کرے, عمل کرنے کے لیے آپ کے اندر ہمت نہ آئے. آپ کہیں ہاں ٹھیک ہے میں کلاس میں چلی جاتی ہوں, سن لیتی ہوں, کورس بھی کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے نا, مجھ سے چینجز نہیں لائے جاتے اپنی زندگی میں. آئی کانٹ چینج مائی لائف اسٹائل, میں بدل نہیں سکتی اپنا لائف اسٹائل, یہ میرے لیے پاسبل نہیں ہے, اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. یہ دوسرا دروازہ ہے جس کی وجہ سے آپ آخرت کے فلاح سے اپنے آپ کو اکارڈنگ ٹو امام ابن القیم الجوزی خود روک لیتے ہیں. تیسرا وہ کہتے ہیں مسارعوا الی الذنب, گناہ کی طرف جلدی اور توبہ میں ڈیلے. گناہ میں جلدی کرنا,
مثال کے طور پہ کوئی بھی ایسا کام جو گناہ کا ہے اس کو فوراً کر جانا، لیکن اس کو کرنے کے بعد پھر توبہ میں ڈیلے کرنا. ہم زیادہ تر ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، ابھی تو ہم ینگ ہیں، تو ابھی تو میں صرف، ایک زمانے میں وہ ینگ والی ڈیفینیشن آتی تھی آئی ایم جسٹ سویٹ 16، اب تو ہوتی ہے آئی ایم جسٹ سویٹ 60. آنٹیز کو دیکھ کے تو اب یہی لگتا ہے. جب ہم بچے تھے، لٹرلی جب ہم بچے تھے تو اس وقت ہوتا تھا آئی ایم جسٹ سویٹ 16. اب آج کل کی آنٹیز پہ فٹ آتا ہے آئی ایم جسٹ سویٹ 60. اور جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تب میں اللہ سے توبہ کر لوں گی. آنے والی عمر کے گمان میں، آنے والے دنوں کے گمان میں، آنے والے وقت کے گمان میں خود کو توبہ کرنے سے روکے رکھنا انسان کو آخرت کی کامیابی کے راستے سے ہمیشہ روک کے رکھتا ہے، دور رکھتا ہے انسان کو. انسان محروم ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت کے راستے والے فلاح کو اڈاپٹ کر سکے. گناہ میں جلدی اور توبہ میں ڈیلے، یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو اصل کامیابی سے دور کرتے ہیں. ہم انسان ہیں، ہم لائف سٹائل کے طور پر گناہوں کو نہ اڈاپٹ کریں، لیکن اگر کبھی ہم سے گناہ ہو جائے، اینی گناہ، کوئی گناہ آپ سے ہو جاتا ہے، لیٹ سے ایک گناہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے، اس طرح سے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے. ایک گناہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں ہے، کسی کو نہیں معلوم ہے. ڈونٹ براڈ کاسٹ اٹ، مت بتائیں کسی کو. سچی توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیجئے اور اللہ سے معافی مانگ لیجئے اینڈ موو آن ان لائف. ڈو ناٹ پروپگیٹ اگر وہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں. ہاں، کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کر دی ہے اور آپ سے گناہ ہو گیا ہے، ناؤ فرسٹ سے سوری ٹو دیٹ ہیومن اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیں اینڈ دین ریکٹیفائی دا ایشو اگر کہیں ضرورت ہے. تو جتنا توبہ میں ڈیلے ہوتا ہے اتنا فلاح کا راستہ بند ہوتا جاتا ہے، باب التوفیق بند ہو جائے گا. اس لیے امام ابن القیم نے فلاح کے راستے کو توفیق کا راستہ کہا ہے. جتنا گناہ کا توبہ کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا، اللہ آپ سے ہدایت کی توفیق چھین لے گا، بیکاز آپ نے قدر نہیں کی اس توفیق کی جو آپ کو ملنے والی تھی، اس فلاح کی جو آپ کو نصیب ہو سکتی تھی، اس یقین کی جو آپ کو قرآن کے سامنے بیٹھنے کی وجہ سے ملنے والا تھا. توبہ سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ کبھی سوچا ہے اس طرح سے؟ کیا توبہ کرنے کے لیے حرم جانا پڑتا ہے؟ کرسچنس کو تو توبہ کرنے کے لیے، اپنا سیلف کنفیشن کرنے کے لیے چرچ جانا پڑتا ہے. چرچ میں پریسٹ کا ہونا ضروری ہے، پریسٹ کے پاس ٹائم ہونا ضروری ہے تاکہ پریسٹ آپ کی بات کو ایک سرٹن وال کے پیچھے کھڑا ہو کر سن سکے. آپ کیوں؟ میرے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے. کیا مجھے اگر توبہ کرنی ہے اپنے گناہوں پر تو مجھے حرم جانا ہوگا، مسجد نبوی جانا ہوگا، تب میری توبہ قبول ہوگی. حج کرنا ہوگا تو میری توبہ قبول ہوگی. رمضان کا انتظار کرنا ہوگا تو میری توبہ قبول ہوگی. باوضو ہونا ہوگا تو میری توبہ قبول ہوگی. رات میں تہجد کا انتظار کرنا ہوگا تو میری توبہ قبول ہوگی. توبہ کب کب قبول ہو سکتی ہے؟ ایٹ اینی ٹائم، جس وقت آپ نے اس رب کو پکارا. آپ جس وقت اس رب کو پکارتے ہیں اس وقت وہ آپ کی بات پر آپ کو سن کر جواب دیتا ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اس کو پکارو وہ تمہیں جواب دے گا، وہ تمہارا ذکر کرے گا. آپ پکار کر دیکھیں. توبہ سے بڑی تو کوئی نعمت ہے نہیں. چوتھی چیز امام ابن القیم الجوزی کہتے ہیں، رائچیس لوگوں کی کمپنی، صحبت اڈاپٹ نہ کر کے رکھنا انسان کو فلاح کے راستے سے دور کر دیتا ہے. بیکاز اگر آپ کی زندگی میں رائچیس لوگ نہیں ہیں، نیک لوگ نہیں ہیں، آپ کا انکلینیشن دنیا اور دنیا کے کاروبار پر رہے گا. آپ کا انکلینیشن ہر وقت دنیا کی ایکٹیویٹیز پر رہے گا. تو چوتھی چیز فلاح کے راستے سے روکنے والی امام ابن القیم الجوزی کے مطابق نیک لوگوں کی صحبت کا نہ ہونا. پانچویں چیز امام ابن القیم کہتے ہیں جو چیز انسان کو فلاح کے راستے سے روکتی ہے وہ ہے دنیا کے پیچھے بھاگنا. دنیا کے پیچھے بھاگنا، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے. وہ ایک بہت مشہور کہانی، قصہ آتا ہے پرانی کتابوں میں. ایک مرتبہ ایک بیٹے نے آ کے اپنے باپ سے کہا کہ فلاں لڑکی مجھے بہت پسند ہے اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ابا نے کہا ٹھیک ہے میں اس سے ملتا ہوں، لے کر آؤ اس کو. تو وہ لے کر آیا. ابا نے اس سے ملاقات کی. ابا نے کہا شی از ناٹ اپروپریٹ فار یو، اس کو تم سے بہتر چاہیے، میں اس سے نکاح کروں گا. بیٹے کو غصہ آ جاتا ہے. باپ کہتا ہے اچھا چلو ہم
اپنے محلے کے کسی پولیس والے کے پاس چل کے فیصلہ کراتے ہیں, گورنر کے پاس چل کے فیصلہ کراتے ہیں. وہ دونوں جاتے ہیں تو گورنر کہتا ہے کہ اچھا لڑکی دکھاؤ کون ہے. وہ کہتا ہے نہ تم میں اس سے نکاح کروں گا. لڑائی بڑھ جاتی ہے, جج کے پاس جاتے ہیں تینوں. ٹو کٹ اٹ شارٹ, آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے, آپ کو پتا چل گیا. جج صاحب کہتے ہیں میں نکاح کروں. پھر وہ لڑکی تو وہیں کھڑی ہوتی ہے. وہ لڑکی کہتی ہے آپ لڑنا چھوڑیں سارے, میں بھاگتی ہوں, جو مجھے پکڑ لے گا میں اس سے نکاح کر لوں گی. بھاگنا شروع کر دیا, اور یہ 4 5 6 جتنے بھی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں یہ سب اس کے پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کرتے ہیں. بھاگتے 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 ایوری ون گاٹ ایگزاسٹڈ, سب تک جاتے ہیں, اور وہ لڑکی بھاگ رہی ہے. اس کے بعد وہ کلف پہ کھڑے ہو کے کہتی ہے نوبڈی کین کیچ می بیکاز آئی ایم دنیا. دس از دا حقیقت آف دنیا. فرضی کہانی ہے, میٹافوریکل سٹوری ہے, بٹ آپ کو دنیا کی حقیقت بتاتی ہے. آپ جتنا دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا آپ کے آگے بھاگتی ہے. آپ نے کس کے پیچھے بھاگنا ہے؟ آخرت کے پیچھے. تو امام ابن القیم الجوزی کا 6th دروازہ جو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کھول دیتا ہے تو وہ فلاح کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. جو آخرت سے دور بھاگتا ہے, آخرت ہماری طرف آتی ہے, آخرت ہمیں ہر موقع پر یاد کرائی جاتی ہے. آس پاس جس کا انتقال ہوتا ہے, زندہ لوگوں کو ان کی موت کی یاد کرائی جاتی ہے. کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت. اکثرو, ابنڈنس میں یاد کرو آخرت کو اور موت کو. آپ آخرت سے دور بھاگیں گے, آپ فلاح کے راستے سے دور بھاگیں گے. جس کو موت یاد رہتی ہے وہ فلاح کے راستے پر دوڑنا شروع کر دیتا ہے. اللہم اجعلنا من الفائزین من المفلحین. اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے کامیاب ہونے والوں میں شامل فرمائے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح کا ایسا ایمان اور یقین عطا کر دے کہ ہم دنیا میں اپنی ملنے والی نعمتوں پر راضی بھی رہیں, ان کو رب کے شکر کے ساتھ استعمال بھی کریں, اور رب کے حق ادا کرنے میں استعمال کریں. اللہ ہمیں ہر طرح کی مشکلات اور فتنوں اور آزمائشوں سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری اولادوں کو اور ہمیں ایمان کی دولت, اپنی محبت کی دولت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت کی دولت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں اس رمضان اپنی بخشش اور رحمت نصیب فرمائے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کی دعائیں قبول فرمائے. اللہ سب بہنوں کو, سب خواتین کو, سب مسلمانوں کو ان کے اسپاؤس اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ سب بچے بچیوں کو بہترین نیک اسپاؤس اور خاندان عطا فرمائے. اللہ ہمیں اس زندگی میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور عمل صالح پر زندہ رکھے. اللہ ہمیں جب موت دے ایمان پر موت دے. اللہ ہمیں ایسے وقت میں موت دے کہ جب ہم آپ سے ملیں تو ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. اللہ ہمیں قبر میں قرآن کا نور اور اعمال صالحہ کا نور عطا فرما دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے جنت الفردوس نصیب فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاک اللہ خیرا. آپ کا Q&A سیشن ہے, ٹیم آپ کو انشاءاللہ مائک دے دے گی. یہ ایک سوال آیا تھا جو میرا خیال ہے پرسوں آیا تھا اور اس کا جواب میں نہیں دے سکی تھی. 2 تھے, اس میں ایک کا میں نے دے دیا تھا. اس میں لکھا ہے کہ بعض اوقات ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ آپ جھوٹ نہیں بولنا چاہ رہے ہوتے لیکن آپ سچ بھی نہیں بتانا چاہ رہے ہوتے. تو ایسی سچویشن کے اندر جو ہے وہ پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے. ایک آرٹ ہے, بعض لوگ, بالکل میں سمجھ سکتی ہوں, بعض لوگوں کو یہ آرٹ نہیں آتا, یہ فن نہیں آتا, جس کو آپ کہتے ہیں بات, اردو میں کہتے ہیں بات گھمانا اور انگریزی میں کہتے ہیں نیویگیٹ کرنا. لیکن یہ فن آپ کو اگر آتا ہے تو آپ کو فائدہ ہوگا. اس میں آپ جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں. اف یو کین نیویگیٹ. مثال کے طور پر انہوں نے مثال میں لکھا ہے کہ کہیں سے کیک آیا اور یہ کسی کے گھر لے کر گئیں. اس پر جس کے گھر لے کر گئیں انہوں نے کہا کہ آج آپ بیکری سے کیک کیسے خرید کے لے آئیں. تو بیچاری پھنس گئیں کہ اب وہ کیا کہیں کہ جھوٹ بولیں یا سچ بولیں.
ایسی ساری سچویشنز کے اندر میرا خیال ہے, دیکھیں میں آپ کو حقیقت بتاؤں, کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ سچ بول دیں کہ بھئی کیک آیا تھا میرا دل چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں. ایسے نہیں کہہ سکتے کیا؟ انسان ایک سچ بولتا ہے اس کو 1000 سکھ ملتے ہیں. انسان ایک جھوٹ بولتا ہے, وہ ہر وقت اس جھوٹ کو بچانے کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قسم سے اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے. تو ایک تو یہ طریقہ کار ہے کہ سچ بول دیں, سچ بولنے کا انداز اچھا اپنا لیں, اچھے انداز میں بات کریں. یہ نہ ہو آپ کہیں میں تو کھاتی نہیں, میں نے کہا میں آپ کو دے دوں. یہ نہ کہیں, اس سے تو دل ٹوٹ جائے گا بیچاری کا. کہیں گی لا کے وہ دیا جو خود نہیں پسند. ہاں تو کہنا سیکھ لیں. دوسرا, نیویگیٹ کرنا سیکھ لیں. انہوں نے آپ سے کہا کہ آج آپ بیکری کیسے چلے گئے, آپ ان سے کہیں واقعی آج کل کیک اتنے اچھے بننا شروع ہو گئے کہ دل چاہتا ہے بندہ جو ہے وہ کم سے کم اگر کھائے نہیں تو دیکھ تو لے ہی. کچھ ایسا بول دیں, بٹ نیویگیٹ کرنا سیکھ جائیں. جتنا آپ قرآن کے سائے میں آ کے بیٹھیں گی, یقین رکھیں آپ کی عقل بھی شارپ ہوگی اور درست راستے میں شارپ ہوگی, اور زبان آپ کو غلط بات نہیں درست بات درست وقت پر کہنے کی حکمت بھی سکھاتی جائے گی. اٹیچ یور سیلف وتھ قرآن, آپ کو نیویگیشن کرنا آ جائے گی طریقے سے انشاءاللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. This is a social question, but I wanted if you can answer in the light of Islam. جی آپ نے جب ساس بہو کی بات کری, یہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا کہ بہو کہتی ہے کہ میری اپنی ساس کی طرف کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. جی I mean, in responsibility, it's not just physical work, but maybe the sas also requires companionship, ایک friendship. آپ بیٹی نہیں ہیں, بیٹی جیسے ایک بیٹی ماں کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے, جی تو وہ زیادہ اپنی ماں کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں, اینڈ ساس از لاسٹ. تو وہ کہتے ہیں اسلام میں کہیں نہیں آیا کہ بہو جو ہے ساس کا کچھ کرے. جیسے اگر اولڈ ایج میں آ جائیں, وہ کہتے ہیں ان کی بیٹی کی ذمہ داری ہے, ہماری نہیں ہے. دیکھیں سوشل ایشو اتنا بڑا ہے کہ اگر میں آپ کے سوال کا مکمل جواب دینے کی کوشش کروں گی تو سارا ٹائم تو آپ کے پاس چل جائے گا. آپ کے سوال کے اندر 2 چیزیں ہیں. آپ نے کہا ساس کو کمپینین شپ چاہیے, تو پہلی بات ہے کہ ساس کے ہسبینڈ کہاں ہیں؟ بہو کی کمپینین شپ کیوں چاہیے؟ کمپینین شپ کے لیے آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں, باتیں آپس میں کر سکتی ہیں. میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں بہو جو ہوتی ہے نا, ایک نئے گھر میں آ کر ایڈجسٹمنٹ پیریڈ سے ایک سرٹن ٹائم میں گزرتی ہے, ڈپینڈنگ اپون اس بچی کی اپنی طبیعت کیا ہے. اس کو ایڈجسٹ ہونے کے لیے آپ نے کتنا ٹائم دیا ہے, آپ نے اس کو کتنی اسپیس دی, بڑے ہوتے ہوئے آپ نے اس کو کتنی عزت دی, آپ نے کتنا اس کو یقین دلایا کہ اس گھر میں اس کو گروتھ کے, اس کو کمفرٹ لیول کے سارے مواقع دیے جائیں گے. جتنا آپ نے یہ کشن پرووائڈ کیا ہوگا, انشاءاللہ ایک وقت ایسا ضرور آئے گا. آئی ول ناٹ یوز دا ورڈ کمپینین شپ. ساس اور بہو کی دوستیاں کم ہوتی ہیں جنرلی, اس لیے نہیں ہوتی ہیں کہ وہ خدا نخواستہ رفٹ والا ریلیشن ہے. میرا خیال ہے کمپینین شپ کا لفظ یہاں نہیں آتا, بیکاز دوستی زیادہ تر ایک الگ سٹانس پر ہوتی ہے. ہاں یہ کہ عزت احترام دونوں اینڈ پر اگر ہو تو پہلا قدم ساس کو اٹھانا چاہیے ٹو پرووائڈ دا کشن ٹو دا نیو گرل جس کو آپ گھر لے کر آئی ہیں. اس کو اتنا کمفرٹ دے دیں کہ آپ اپنے دل کی بات اس سے کر لیتی ہیں. جب آپ کر لیتی ہیں اور آپ کبھی بھی اس کی کسی کمزوری کو اپنے بیٹے سے ڈسکس نہیں کرتی, پہلے شکایت لگائی بیٹے سے اور پھر بیٹے نے آ کے بیوی سے کہا کہ اماں یہ کہہ رہی تھیں, یہیں سے نا ساسیں اپنا تعلق توڑ لیتی ہیں بہو کے ساتھ. جب آپ کو کوئی بات نامناسب لگتی ہے اپنی بہو کی, آپ نے پہلے 25 دفعہ اس کی تعریف کی اسی سٹنگ میں, 26ویں دفعہ آپ نے اس کی غلطی اس کو بتائی. وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے, وہ بہت سینسٹیو ہے. آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں, وہ ساری ساسیں جو یہاں موجود ہیں الحمدللہ, آپ کے گھر میں جو بچی آئی ہے, جسٹ اسٹینڈ ان ہر شوز. جس دن آپ اپنے سسرال میں پہلے دن گئی تھیں, ہاں اب بیٹیوں والوں کو چاہیے اپنی بیٹیوں کو ساس کی عزت کرنا سکھائیں. بیٹیوں والوں کو چاہیے اپنی بیٹی کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا تم نے میرے ساتھ جتنی بدتمیزی کرنی تھی کر لی. بی ویری کلیئر, آپ نے جتنے بیک آنسر کرنے تھے مجھے کر دیے, آپ نے کرنے ہوں گھر آ کر بھڑاس نکال لیجیے گا, میں جب تک حیات ہوں تو موجود ہوں. آج کل کی اولاد کو آپ اتنا آپشن دے دیں, لیکن بیٹا جب آپ جا رہی ہیں وہاں پہ دین یو ہیو ٹو بی پولائٹ, اور اس کو اتنا انکریج کریں بیٹی کو, مجھے یقین ہے کہ تم مجھ سے بھی اچھی بہو بنو گی, میں اتنی اچھی بہو نہیں بنی, تم اچھی بہو بنو گی. تو بیٹی والے بیٹیوں کی تربیت کریں کہ اپنے بڑوں کے ساتھ احترام کا معاملہ کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑیں.
بیٹیوں والے اپنی بیٹیوں کو سکھائیں 24 گھنٹے میں کم سے کم 2 وقت ایسے ہوں, چاہے 10-10 منٹ یا 5-5 منٹ یا 3-3 منٹ. میں نہیں کبھی یہ کہتی کہ آپ ساس کے ساتھ بیٹھ کے آپ ٹھٹھے لگاتی رہیں. اگر آپ کی نئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے تو الحمدللہ, لیکن کم سے کم صبح شام میں ایک ہی چھت میں رہتے ہوئے بہو کو کم سے کم اتنی ذمہ داری لے لینی چاہیے کہ صبح میں السلام علیکم امی, آنٹی, جو بھی آپ کہتی ہیں, پپو, خالہ, اب کیسی ہیں, طبیعت ٹھیک ہے, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, کتنی دیر لگتی ہے پوچھتے ہوئے. اسی طرح رات میں سونے سے پہلے یا شام میں کسی ٹائم پہ بہو یہ کام کرے, اور ساس وہ کشن پرووائڈ کرے اس نئی بچی کو جو بہرحال اپنا گھرانہ چھوڑ کے, اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کے, اپنی ہر لگژری چھوڑ کے آپ کے بیٹے کی کمپینین شپ میں اس کے گھر میں آ گئی ہے. اس کی عزت نفس کو ہر انسان کو بہترین طریقے سے سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم نے اپنے خاندانوں میں ہمیشہ یہ سنا, میرے گھر میں اصول یہی تھا, پاکستان کے اندر اصول یہ ہے, بڑا بھائی, بڑا بندہ, بڑے کو عزت, بڑے کو سلام. ہمارے گھر میں ایک اصول تھا, کوئی دین اتنا نہیں تھا, لیکن ایک بات تھی, بڑا عزت کرے گا تو چھوٹا احترام خود ہی کرے گا, بڑا شفقت سے پیش آئے گا تو چھوٹا کبھی آپ کی انسلٹ نہیں کرے گا. اگر آپ خاندان اور معاشرے کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں, پہلی ذمہ داری بڑوں کی ہے. بڑے بڑے بن جائیں, ساس بزرگ بن جائیں. ساس تو بزرگ بننے کو تیار نہیں, اس لیے کہ وہ تو کہتی ہیں پارٹیز میں جائیں تو میں اور بہو برابر کھڑے ہو کر فرینڈز لگیں. کیوں فرینڈز لگیں؟ آپ کی بزرگی نظر آنی چاہیے. یو شوڈ ایج ود میچورٹی اینڈ یو شوڈ ایج ود یور نمبرس. جب آپ میں بزرگی آئے گی آپ آٹومیٹک اس کو سپیس دیں گے. تو یہ چیز دونوں طرف سے چلتی ہے, تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے, لیکن میری ڈیفینیشن میں بڑوں کا زیادہ حق بنتا ہے وہ بڑے بن کر دکھائیں, چھوٹوں کو اتنی محبت دیں کہ چھوٹا آپ کے ساتھ انسلٹ کرنے کی جرت نہ کر سکے. ٹھیک ہے, السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے, صلاۃ و تسبیح جو ہم پہلے سارے زندگی پڑھی, اب کہتے ہیں نہیں پڑھنی چاہیے, تو وہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں؟ سب ایک ہی کوشچن, اسکالرز ڈفر کرتے ہیں اس کے اندر. اگر آپ انڈیویجولی پڑھنا چاہ رہی ہیں تو انڈیویجولی آپ پڑھ سکتی ہیں. وعلیکم السلام. جی, آپ نے کل صدقے کی بات کی تھی. آئی ہیڈ اے کوشچن کہ حضرت عائشہ جب صدقہ کیا کرتی تھیں تو اس کو خوشبو لگا کے دیا کرتی تھیں. جی, تو دس از این امیجری, اے میٹافر, یا وہ ایکچولی اس کو خوشبو لگا کے دیا؟ ناٹ ایوری ٹائم. ہاں, کبھی کبھی انہوں نے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے صدقہ دیا ہے تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے خوشبو لگا کر صدقہ دیا. بیکاز کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جب تحفہ دیتی ہیں تو اس پر خوشبو کیوں لگاتی ہیں, تو انہوں نے کہا تھا اس لیے کہ میں جس کے ہاتھ میں دیتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ یاد رکھے. یعنی وہ جس کے ہاتھ میں دینے کا مطلب انسان نہیں ہے, وہ جس کے ہاتھ میں دیتی ہوں وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ بہترین طریقے سے دیا جائے, یعنی اللہ تعالیٰ. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میری 2 سوال ہیں. ایک تو کل زکوٰۃ کے حوالے سے میرا ایک کوشچن تھا کہ اگر آپ کو صحیح لگے تو آپ آنسر دیجیے گا کہ اگر جیسے ہماری کچھ پچھلی جیسی رہ گئی ہے زکوٰۃ کچھ کسی وجہ سے, جی, ان کے کافی سالوں کی, تو جی, اس کو پھر کس طرح ہمیں وہ ادا کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میرا یہ کوشچن ہے کہ جیسے اگر پیریڈز میں ہم لوگ قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اکثر یہ کہتے ہیں, تو اگر ہم موبائل میں لے کے وہ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے. آپ کے دونوں سوال کے لیے پہلا سوال تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کسی ضرور دارالعلوم میں جائیے. ان کا سوال ہے کہ اگر پچھلے سالوں کی فرض آپ کی زکوٰۃ کافی رہ گئی ہو تو اس کی ادائیگی کیسے ہو. اس لیے کہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنا مال ہے جس کی زکوٰۃ ڈیو ہے. اف اٹس اے ہیوج اماؤنٹ اور آپ خود کسٹوڈین ہیں اپنے مال پر, اور آپ اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ چیز بیچ کر اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی کر سکتی ہیں, دین اٹس بیٹر ٹو ڈو اٹ امیڈیٹلی. اس لیے کہ انسان کو اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہوتا ہے. بالکل یہ ایک طرح کا وہ قرض ہے جو انسان پر رہ جاتا ہے. اور کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ مقروض کی نماز جنازہ تک بہت سے موقعوں پر صحابہ نے اور رسول اللہ نے نہیں پڑھائیں جب تک کہ ان کا قرض ادا نہیں کر دیا گیا. آپ کو جتنی وراثت کی آیات ہیں اس میں بار بار یہ چیز ملتی ہے کہ وراثت کی تقسیم کرنا, لیکن پہلے قرض کی ادائیگی کر دینا. تو جتنا مال آپ کی کسٹڈی میں ہے جو آپ پر فرض بنتی تھی زکوٰۃ, اگر آپ اسی مال میں سے کچھ اماؤنٹ کو, سامان کو بیچ کر, زیور بیچ کر, زمین بیچ کر زکوٰۃ ادا کر سکتی ہیں, دین ڈو اٹ امیڈیٹلی.
یا کہیں لکھ کر رکھ دیں کہ میری اتنی زکوٰۃ ڈیو ہے, اس میں سے جتنا مال ہے اس کو 6 مہینے یا ایئرلی بیسس پر ڈیوائیڈ کر دیں, کیپنگ ان مائنڈ کہ کرنٹلی آپ نے جو سال گزارنا ہے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے. جہاں تک دوسرا قرآن پڑھنے کا تعلق ہے, اس کے اوپر اسکالرز ڈیفر کرتے ہیں. سمپل از دیٹ, جب آپ کو پیریڈز ہوں تو بہتر ہے کہ آپ اپنی ریگولر تلاوت نہ کریں. دس از اے پریفرڈ اوپینین جو کہ ہے. ہاں دوسری سائڈ پر اگر کوئی اسکالر آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی آپ موبائل سے تلاوت کر سکتے ہیں, پھر اگین فقہی ایشوز آتے ہیں, اس لیے میں ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتی ہوں. آئی ڈو ریسپیکٹ ایوری ون, آپ کا جس چیز کو فالو کرنے کا دل کرتا ہے, جس کی دلیل حدیث کی مضبوط ہے اس کو فالو کر لیں. بہتر ہے کہ آپ ان 6-7 دنوں میں جتنا قرآن حفظ ہے وہ موبائل سے دیکھ کر آپ ضرور ریوائز کریں, ریگولر پیس پر ریوائز کریں. جس پیس پر آپ تجوید پڑھتی ہیں اسی پیس پر ریوائز کریں, وہی طریقہ کار ہے. آپ کی زبان پاک ہے, لیکن جو آپ کا ایک قرآن مکمل کرنے کا تلاوت کا پہلو ہے, اٹس بیٹر کہ آپ اس کو فی الحال روک دیں جب تک کہ آپ پاک نہیں ہو جاتی حالت حیض سے. ٹھیک ہے جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ جو ہے وہ مفلح انسان جو ہوتا ہے وہ مطلب کسی دوسرے کی طرف بھلائی کا تصور نہیں کرتا, مطلب وہ کسی دوسرے سے نہیں چاہتا ہے کچھ, جی توقع نہیں رکھتا, توقع نہیں رکھتا. تو مطلب بہت دفعہ اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بے غرضی سے کسی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایز اے بشر ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں جو ہے نا بدلے کا تصور آ جاتا ہے. تو اس کے لیے پلیز کوئی ٹپ دے دیں کہ کس طرح سے مطلب. ہاں میں سمجھ رہی ہوں. ان کا سوال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں پرخلوص ہو کر کسی انسان کے لیے کبھی کچھ کرنا, لیکن آپ جواب میں چاہ نہیں رہے ہوتے, پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک ایکسپیکٹیشن نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتی ہے. وہ ہیومن لیول پر انسان ہوتے ہوئے آتی ہے. اگر ایز لانگ ایز اس کے آنے پر آپ اس کو بہت زیادہ امپلیکیشن میں نہیں لاتی, اور اگر وہ انسان جو توقع آپ اس سے لا رہی ہیں وہ کام نہیں کرتا, تو آپ اس انسان سے بدگمان نہیں ہوتی, اس پر انشاءاللہ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. اس کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے رب کے ساتھ اپنا معاملہ مضبوط کریں, اور کچھ دیر کے لیے اس انسان پر فیور کرنا چھوڑ دیں. مت کریں اس پر فیور اس طرح کے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا فیور کرنا اس انسان پر ایسا احسان ہے جو جواب میں آپ کو توقعات کے اوپر لے کر جا رہا ہے. تو کچھ دیر کے لیے, اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بہت ویگ ہو جاتی ہے بات کون انسان ہے اور کیا توقع ہے, لیکن ایکسٹرا اس کے اوپر جو فرض کی حد تک معاملہ ہے وہ کریں, جو ایکسٹرا معاملات ہیں وہ مت کریں, تاکہ آپ اپنے آپ کو توقعات سے بچا لیں. جی میرا کوشچن یہ تھا کہ قضائے عمری جب ہم پڑھنے کا ہوتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ اپنی قضائے عمری پوری کر لیں, تو فجر اور مغرب کے بعد جو ہے وہ فجر اور عصر کے بعد کہتے ہیں کہ سجدہ نہیں ہے, تو وہ اس وقت ہم اس کو کیسے پورا کریں؟ مجھے قضائے عمری کے بارے میں ڈیٹیل نہیں کوئی بھی بتانی, سب فقہی سوال ہے, میں اس پہ بات نہیں کروں گی. سوری. اینی تھنگ ایلس؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسے پیریڈز کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, 3rd لیکچر میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جب نماز میں ہر صورت میں ادا کرنی ہے, اگر ہم نے ادا نہیں کی تو اس کی قضا نماز ادا کرنی ہے. تو پیریڈز کے ڈیز میں تو وہ جو نمازیں اسکپ ہوتی ہیں, کیا ان کی بھی ادا ضروری ہے؟ آپ کی جو منتھلی سائیکل کے دنوں میں نمازیں مس ہوتی ہیں, آپ نماز کی قضا نہیں کرتے ان دنوں میں, وہ معاف ہیں آپ کو, ٹھیک ہے, لیکن روزہ ہوگا تو روزہ قضا کرنا ہے. اور یہ بھی کسی کی اپنی چوائس نہیں ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ کار اپنی ازواج کو بتایا اور صحابیات کو بتایا, تو ہم اسی کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیسے یہ پیریڈز کے حوالے سے یہ بات تھی کہ نماز کا ٹائم اور پیریڈز ہو جائیں, جیسے وضو کیا یا اور نماز وہ رہ گئی تو وہ ادا کرنی ہی نماز کی معافی ہے. اگر آپ کو پیریڈز ہوئے ہیں جب کوئی نماز کا وقت داخل ہو گیا تھا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی, تو وہ نماز آپ کی قضا ہوگی, وہ آپ کو پڑھنی ہوگی. جی بالکل. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.